بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہماری منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے تحت لرن بیسک عربک کی فورتھ بیچ کی فرسٹ منتھ کی فرسٹ کلاس ہے، اور آج تھرسڈے جمعرات 17 اپریل 2025، اور آج ہم اپنی اس کلاس کا آغاز کر رہے ہیں، اس کی ابتدا کر رہے ہیں، اسٹارٹنگ کر رہے ہیں۔ آج کی اس کلاس کے اندر ہم سب سے پہلے اس کورس کے سلیبس کو جانیں گے کہ لرن بیسک عربک جو کورس کا نام ہے، اور اس بیسک عربک کورس کے اندر ہمیں کیا کیا پڑھایا جائے گا، اور کل سے ہم باقاعدہ باضابطہ گروپ میں آپ کو پی ڈی ایف بھیج دیں گے، جس پی ڈی ایف سے ہم پڑھیں گے، اور اس کے علاوہ جو جو چیزیں بھی لگیں گی وہ سب آپ کو پی ڈی ایف کی شکل میں گروپ میں بھیج دی جائیں گی۔ اب جو ریکارڈنگ بھی سن رہے ہیں یا جو لائیو یہاں پر موجود ہیں، ہم جس کتاب کو پڑھنے والے ہیں وہ کتاب دروس اللغت العربیہ، جس کو انگلش کے اندر مدینہ عربک ریڈر کہتے ہیں، اس کے نام سے وہ مشہور ہے۔ وہ جو کوئی بھی منگانا چاہتا ہے، دو تین طریقے اس کے ہوتے ہیں۔ آپ ڈائریکٹلی امیزون سے منگا سکتے ہیں، فلپکارٹ سے منگا سکتے ہیں، جو پرائز ہے وہاں سے آپ منگا سکتے ہیں۔ اور ہم اگر کتب خانے سے منگاتے ہیں، کتب خانہ یعنی اگر ہم بک اسٹور سے منگاتے ہیں، تو وہاں پر اس کا الگ الگ ایڈریس کے اعتبار سے پوسٹ خرچ لگتا ہے۔ اس پوسٹ خرچ کے بعد آپ کے ایڈریس پر وہ کتاب آ جائیں گی۔ تو بک اسٹور میں عربی ہوتی ہے، پیور عربی ہوتی ہے، جبکہ فلپکارٹ امیزون پر ایک ورژن ایسا بھی ہے جہاں پر انگلش کے ساتھ عربی ہے۔ ہم تو عربی والی ہی پڑھیں گے، آپ کو بھلے سے عربی نہیں آتی ہو لیکن پھر بھی انشاءاللہ بآسانی آپ اس کو پڑھ سکیں گے۔ ہم اپنی کلاس کو اسٹارٹ کرتے ہیں، بس میں 10 سیکنڈ لوں گا آپ حضرات سے، اس کے بعد انشاءاللہ ہم باقاعدہ اس کو اسٹارٹ کریں گے، اور آپ کے سامنے اسکرین شیئر کر کے سب سے پہلے ہم اس کورس کے سلیبس کو جانیں گے۔ جی، کلاس کے لنک اور ریفرنس یہاں شیئر کرنا ممکن نہیں ہوگا، گروپ میں شیئر کیا جائے گا جو کچھ بھی ہے چونکہ جو پڑھنے والے ہوں گے انہیں کی ضرورت ہوگی، تو انشاءاللہ ان کے لیے گروپ کے اندر ساری چیزیں آفٹر کلاس بتا دی جائیں گی۔ چلیے یہاں پر میں اسکرین شیئر کرتا ہوں آپ کے سامنے۔ اسکرین آپ کو کلیئر نظر بھی آ رہی ہوگی۔ دیکھیے، ہمارے اس کورس کا نام آپ نے سن رکھا ہے، تبھی آپ نے اس کو جوائن بھی کیا ہے، لرن بیسک عربک 5 منتھ لرن بیسک عربک کورس۔ یہ کورس ہمارا سب کے لیے ہے، مین کے لیے بھی، وومین کے لیے بھی ہے، بوائز بھی پڑھ سکتے ہیں، گرلز بھی پڑھ سکتے ہیں، کوئی عمر کی قید نہیں ہے، لیکن اتنا ہے کہ کم از کم 18 پلس ہو۔ اتنی عمر ہوگی تو وہ پڑھ سکے گا، اس سے کم کے اندر اسکول لائن کے اندر اگر آپ ہیں، جو شوق ہے اچھی چیز ہے، کسی بھی چیز کا شوق ہونا اچھی بات ہے، لیکن پھر ایک برڈن ہو جائے گا آپ کے اوپر۔ بہت سے ماں باپ چاہیں گے ہمارا بچہ عربی پڑھ لے انگلش کے ساتھ ساتھ، نہیں، لیکن عربی جہاں بہت آسان ہے وہاں پر آپ کے بچے کے اوپر مستقل ایک بوجھ بھی آ جائے گا۔ اس لیے اگر وہ لڑکی ہے اور پڑھ ہی چکی، اپنی پڑھائی پڑھ چکی ہے، تو وہ پڑھے۔ یہی ہے کہ آپ جاب وغیرہ کر رہے ہیں اور آپ شوق رکھتے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں، یا آپ اگر ایسے سال میں اور ایسے ایئر میں جہاں آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں اپنی پڑھائی کے ساتھ چیزوں کو، تو آپ پڑھیں، یا اگر آپ اپنے کاموں کے ساتھ چیزوں کو مینٹین رکھ سکتے ہیں تو آپ پڑھیں۔ دیکھیے، بوجھ سمجھ کر پڑھیں گے کوئی بھی
اپنے ٹائم کو فارغ یعنی خالی کر کے نہیں پڑھیں گے تو کسی بھی چیز کا کوئی فائدہ نہیں ہونے والا ہے۔ تو سب سے پہلے جتنے بھی لوگوں نے جوائن کیا ہے، جو ریکارڈنگ کو سنیں گے اور جو اس وقت لائیو موجود ہیں، انہیں چاہیے کہ سب سے پہلے وہ یہ دیکھے کہ کیا میں روز آنا یا ٹائم میں تھوڑی آگے پیچھے ہوتا رہے گا۔ ہم اپنی نماز کے ٹائم کے اعتبار سے یہ ترتیب رکھتے ہیں۔ اس وقت ہماری جو ٹائمنگ ہے وہ 7:30 سے 8:30 رہے گی۔ آگے ہو سکتا ہے 10 15 20 منٹ آگے پیچھے ہو، لیکن انشاءاللہ یہی ٹائمنگ رہے گی۔ اس لیے اگر آپ نے جوائن کیا ہے، کسی اور کو جوائن بھی کروانا چاہتے ہیں یا جو ریکارڈنگ سنیں گے انہیں بھی بات پتہ ہونا چاہیے کہ ہمارے اس کورس کے اندر دونوں جن پڑھ سکتے ہیں، لڑکا بھی پڑھ سکتا ہے، لڑکی بھی پڑھ سکتی ہے۔ اس کو کس طریقے سے مینٹین کریں گے، ہم مینیج کریں گے، اور جب آپ کلاس کے اندر موجود ہوں گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔ کسی کو خیال بھی نہیں ہوگا ہمارے کلاس میں گرلس ہیں، اور گرلس کو خیال بھی نہیں ہوگا ہمارے کلاس میں بوائز ہیں، کیونکہ ہر کسی کو اپنے جواب دینے کا ٹینشن ہوگا۔ ایک ہوتا ہے لسننگ، ایک ہوتا ہے لرننگ۔ تو یہاں پر لسننگ نہیں ہوگی صرف کہ بس ون سائیڈڈ، ون وے ٹرافک کے ساتھ پڑھانا، یا تو میں پڑھاتا رہوں یا آپ سنتا رہوں، ایسا نہیں، بلکہ لرننگ باقاعدہ میں پڑھاؤں گا اور سنوں گا۔ روزانہ جتنا سبق پڑھایا ہے وہ پہلے سنتا ہوں انشاءاللہ، شروع کے 5 یا 10 منٹ پہلے، اور کلاس بھی اسٹارٹ ہو جائے گی 2 4 منٹ پہلے آپ کا سنا جائے گا، سب کو موقع دیا جائے گا، سب سے سنا جائے گا۔ جب سب سے میں سنوں گا اور تبھی تو آپ کے اندر کانفیڈنس آئے گا، تبھی تو آپ کے اندر ایک اعتمادی اور ایک مضبوطی آئے گی۔ اس کے اندر آپ کو ڈرنا نہیں ہے۔ بہت سے لوگ اس لیے نہیں سناتے ہیں یا ڈر جاتے ہیں کہ اس سنانے کے اندر وہ اس بات کا خوف کرتے ہیں کہ اگر ہم سنائیں گے تو کہیں غلطی چلے گئی ہماری، اور غلطی کی وجہ سے کہیں ہمیں چلا نہ دیا جائے، کہیں غلطی کی وجہ سے ہمیں ڈانٹ نہ دیا جائے، ہماری انسلٹ نہ کر دی جائے۔ نہیں، یہ بھول جائیے گا، یہ وہاں ہوتا ہے جہاں پر استاد اور شاگرد، ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان لوگ حجاب رکھتے ہیں یا اپنے آپ کو استاد سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ جب اپنے آپ کو استاد سمجھیں گے تو پھر استاد جیسی گفتگو کریں گے، استاد جیسا لیول بنائیں گے۔ ہم ایک خادم ہیں، خدمت کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں قبول کیا ہے، آپ کی خدمت کر رہے ہیں۔ یہ ایک اچھا ہمیں موقع اللہ نے دیا، تو انشاءاللہ اس کو بہتر سے بہتر بنانے کی ہم کوشش کریں گے۔ اس لیے بے فکر رہیے گا، چاہے بوائز ہو، چاہے گرلس ہو، چاہے میل ہو فیمیل ہو، بالکل اس سے کہ ہمیں ڈانٹا جائے گا۔ کیوں؟ چونکہ یہ ہوتا ہی نہیں ہمارے یہاں۔ 3 چیزیں ہوتی ہے اگر آپ اسکول یا کالج یا مدرسے وغیرہ میں پڑھ رہے ہیں تو، یا تو نہ سنانے پر ڈانٹ دیا جائے گا، یا کھڑا کر دیا جائے گا، یا مار دیا جائے گا۔ تینوں چیزیں نہیں ہیں یہاں پر، ہم پسند ہی نہیں کرتے ہیں اس کو۔ ہمارے پڑھانے کے طریقے کے اندر یہ ہے کہ آپ سب ہم سے بہت بہتر ہیں، لاکھوں گنا آپ بہتر ہیں، تبھی اللہ نے آپ کو قبول کیا ہے۔ اور آپ لاکھوں گنا بہتر ہے، اس بات کی دلیل یہ ہے کہ ایک حدیث مبارکہ ہے، اس کو پڑھ کے پھر ہم آگے چلتے ہیں، اور ہم ذرا سمجھتے ہیں کہ جو اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، اس اسٹوڈنٹ کی اہمیت کیا ہے۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یہ حدیث مبارکہ ہے، بڑی مشہور اور معروف حدیث مبارکہ ہے، جس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے کہ جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اب اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پرائرٹی دی ہے اور جو مقام دیا وہ کس کو دیا ہے؟ پہلے سکھانے والے کو، سیکھنے والے کو۔ ہمارے وہاں بڑا کون مانا جاتا ہے؟ جو سکھا رہا ہوتا ہے۔ ارے وہ تو سکھا رہا، وہ تو پڑھا رہا ہے، وہ تو ٹیچر ہے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، لیکن کیا پڑھنے والا اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ جو آپ کے پاس آیا ہے اپنے گھر سے، یا آپ آن لائن جوائن کر رہے ہیں، اپنے قیمتی وقت کو آپ دے رہے ہیں، تو آپ کی کوئی ویلیو نہیں ہے؟ جبکہ اس حدیث مبارکہ میں غور کریں گے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ تم میں سب سے بہتر، یعنی دنیا میں تو سارے ہی انسان اللہ کی مخلوق ہے، پھر اللہ کی مخلوقوں میں بھی مسلمان، اور مسلمانوں میں بھی سب سے بہتر وہ ہیں خیرکم من تعلم القرآن، کہ جو تم میں سے قرآن سیکھے۔ قرآن ایک تو ہم جو قرآن پڑھتے ہیں وہ، یا ہر وہ چیز جو ہمیں قرآن کو سمجھنے میں آسانی کرتی ہے، تو عربی ہم اسی نیت سے تو سیکھیں گے انشاءاللہ کہ اللغۃ العربیہ لسان القرآن، لسان النبی، اسی طریقے سے لسان الجنتی، تو یہ تمام لوگوں کی زبان ہے، نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی، جنتیوں کی زبان ہے، اور اس طریقے سے خود قرآن کریم اس زبان کے اندر نازل ہوا ہے۔ بہت ساری مناسبتیں ہیں، تو اگر ہم عربی بھی پڑھیں گے تو اسی نیت سے سب سے پہلے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا جو کلام عربی میں ہے وہ ہمیں ڈائریکٹلی سمجھ میں آنے لگ جائے۔
تو گویا کہ ہم قرآن ہی سیکھ رہے ہیں ایک درجے میں انڈائریکٹلی. اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ جو تم میں سے قرآن سیکھتے ہیں اور سکھاتے ہیں، جو سیکھتے ہیں ان کو پہلے رکھا، وہ سب سے بہتر ہے، وہ سکھانے والے کو کہا. اور تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن سب سے پہلے نازل ہوا، آیتیں نازل ہوئی، تو اللہ کے نبی کیا تھے؟ سکھانے والے تھے کہ سیکھنے والے تھے؟ مطلب پہلے اللہ کے نبی کیا بنے؟ سکھانے والے کہ سیکھنے والے؟ سیکھنے والے بنے. حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام آتے ہیں اور آپ کو سورہ اقرا کی کچھ 5 آیتیں شروع کی سکھاتے ہیں، اس کے بعد سے وہ سلسلہ نبوت کا شروع ہوتا ہے. تو پہلے تو آپ سیکھ رہے ہیں، پھر صحابہ کو آپ سکھا رہے ہیں. تو سیکھنے کا، وہاں سیکھنے والے کا جو مقام اور مرتبہ، جو ویلیو ہے، ہمارے وہاں لگتا ہے سیکھنا ہے، اس کو ضرورت ہے، وہ محتاج ہے. وہ محتاج نہیں ہے. جس طریقے سے وہ اپنے دین میں آگے بڑھنا چاہتا ہے سیکھ کے، اسی طریقے سے سکھانے والا بھی اس کو اتنا ہی آتا ہے. جب وہ سکھانے بیٹھتا ہے نا، تب وہ امپرومنٹ کی طرف اور وہ آگے بڑھ رہا ہوتا ہے اپنی نالج کے اندر، ورنہ اس کی نالج بھی وہیں کہ وہیں رکی رہ جاتی ہے. اس لیے میری اپنی سوچ یہ ہے، اور آپ میرے پاس اگر پڑھ رہے ہیں اور آج سے اگر آپ نے جوائن کیا، تو آپ کی بھی سوچ یہی ہونی چاہیے کہ اگر ہم پڑھا رہے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ تمام ہی حضرات کی نیتوں کو خوب قبول فرمائیں. آپ یہاں آئے ہیں، یہ جو تقریر ہے، جو اسپیچ ہے، یہ وہاں اچھی لگتی ہے یونیورسٹی کے اندر، مدرسوں کے اندر، جہاں بچے چھوڑ چھوڑ کے کئی کئی کلومیٹر دور سے آتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آن لائن پڑھنا بھی بہت بڑی قربانی ہے. لوگ سمجھتے ہیں سفر کر کے جانا، صبح صبح اسکول جانا اٹھ کر، صبح صبح مدرسے جانا اٹھ کر، یہ مشکل ہے. لیکن اگر آن لائن جا رہے ہو تو کیا مسئلہ ہے؟ جبکہ اگر آپ دیکھیں آن لائن زیادہ اہم ہے اور زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور زیادہ اس کے اندر ذمہ داری کی ضرورت ہے. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ آف لائن دکھتا ہے سب کو. اگر مدرسے آپ جا رہے ہیں اور نہیں گئے تو امی بولے گی بیٹا مدرسے نہیں گئے. یا آپ مدرسے میں باقاعدہ ہاسٹل میں، تو استاد بولیں گے ارے کہاں بھائی تو نہیں آیا آج. اسی طریقے سے اسکول، بیٹا تو اسکول نہیں گیا آج. مطلب آپ کے ماں باپ کو بھی پتہ چل جائے گا، محلے والے کو بھی پتہ چل جائے گا کہ آج سلمان صاحب، یوسف صاحب نہیں گئے اسکول. کیونکہ وہ دیکھ لیتے ہیں، ارے یہ تو گھر پر ہی ہے. بھانڈا پھوٹ جاتا ہے، سب کو پتہ چل جاتا ہے. تو یہ سب کا جو پریشر ہوتا ہے، محلے والوں کا، گھر والوں کا، رشتہ داروں کا، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں ان کا، آپ کو نہیں جانا ہے تو بھی آپ جائیں گے. یہ ماحول ہی ایسا ہے. لیکن آن لائن کی طرف آئیے، ابھی جتنے لوگ آپ نے جوائن کیا ہے، آپ میں سے آپ کو خود صرف پتہ ہے. یعنی اگر آپ نے اپنی امی ابو کو نہیں بتایا تو انہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. اور پھر اس کے بعد آپ کے خاندان والے، آپ کے محلے والے، ان کو کچھ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ آپ باقاعدہ ایک کلاس لے رہے ہیں. تو اب بتائیے، اگر یہ چھوٹ گئی تو صرف آپ کو پتہ ہے میری چھوٹی، اور اگر کر رہے ہیں تو صرف آپ کو پتہ ہے. تو اب ذمہ داری آپ کی بڑھ گئی کہ آپ اگر کلاس میں آ رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری سے آئیں گے. کوئی پوچھے گا ہی نہیں آپ کو، کوئی محلے والے سے نہ تانا دے گا آپ کو، ارے آپ لرن بیسک عربک جوائن کیے ہیں، آپ گئے نہیں. ان کا پریشر ہی نہیں ہے. امی ابو بھی یہی بولیں گے ہاں ٹرائی کر رہے ہو تو کر لو، کیا اس میں حرج ہے. مطلب بہت لائٹلی لیا جاتا ہے آن لائن کو. اس لیے آن لائن پڑھنے والے زیادہ ذمہ دار ہوتے ہیں. ان کی کلاس اگر مس ہوگی تو خود کی وجہ سے، پڑھیں گے تو خود کی وجہ سے. نہ گھر والوں کا اتنا خاص سپورٹ ملے گا، نہ محلے والے تو چھوڑ ہی دیجیے، دوست تو چھوڑ ہی دیجیے، اور شیطان تو ماشاء اللہ ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے. اس لیے اس میں زیادہ قربانی ہو جاتی ہے. تو یہ اتنی ساری قربانی دنیا میں اس وقت، لوگ آئی پی ایل بھی شاید دیکھ رہے ہوں کتنے لوگ، تو وہ سب چھوڑ چھاڑ کر آپ اس وقت کلاس کے اندر آئے ہیں. تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا؟ وہ جو حدیثیں آپ سنتے ہیں کہ جو علم کی تحصیل کے لیے، علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے، من سلک طریقا سہل اللہ لہ بہ الی الجنہ، طریقا الی الجنہ، کہ جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے دین سیکھنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتے ہیں. حدیث ہے یہ. تو آپ لوگ یہ فٹ کرتے ہیں مدرسوں والوں پر، یہ فٹ کرتے ہیں لوگ خانقاہ والوں پر، یہ لوگ فٹ کرتے ہیں یہ تبلیغ میں وغیرہ، آن لائن پڑھنے والوں پر نہیں ہوگا. تو نکلنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نکلنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ باقاعدہ چلیں. نکلنے کا یہ مطلب ہے کہ آپ نیت کریں اور اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کریں. تو باقاعدہ آج آپ نے جیسے ہی جوائن کیا، ویسے ہی اس حدیث کے آپ مصداق بن گئے. اور یہ صرف آن لائن کلاس کے ساتھ خاص نہیں ہے. چاہے یوٹیوب ویڈیو آپ دیکھیں، چاہے آپ ایک لیکچر سنیں، اگر آپ نیت کرتے ہیں اور اپنے آپ کو فارغ کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، اور اپنے آپ کو علم دین سیکھنے کے لیے فارغ کرتے ہیں، گویا کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں، تو آپ تو سیکھنے والے ہو ہی گئے نا.
یہ کہاں ہے حدیث میں کہ علم دین باقاعدہ جا کر مدرسے میں یا اسکول میں سیکھ رہے ہیں تو ہی اس حدیث کی مصداق ہوں گے؟ حدیث تو مطلق ہے کہ جو کوئی بھی علم دین سیکھنے نکلے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستے آسان کر دیں گے۔ تو یہ حدیث کتنی خوبصورت ہے، اس کو لوگوں نے باؤنڈ کر دیا، ایسا ہے ہی نہیں۔ ہمارے نبی کا فرمان اتنا زیادہ وسیع ہے کہ جو کوئی بھی نکلے گا۔ تو آج آپ اگر لائیو کلاس جوائن کرے ہیں تو گویا کہ آپ علم دین سیکھنے کے لیے اپنی نیت کی اور آپ نکلے ہو، تو بس آپ کے لیے جنت کے راستے آسان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ آسان کرے۔ اللہ تعالیٰ اس مبارک محفل کی برکت سے اور آپ کی اس خلوص نیت کی برکت سے آپ کو بھی ہمیں بھی جنت کے لیے قبول فرمائے۔ اور جنت کے لیے کب جائیں گے؟ جبکہ گناہ معاف ہو جائیں گے اور ہماری غلطی اور کوتاہیوں پر پردہ ڈال دیا جائے گا، تو ہم یہ دعا کرتے ہیں، ایک نیک فعالی لیتے ہیں۔ اس لیے بہت بڑا مقام ہے آپ کا ہے۔ 5-10 منٹ بھی اگر آپ دیتے ہیں آن لائن تو ہمارے نزدیک بڑا مقام ہے آپ کا۔ جب بڑا مقام ہے تو آپ کو اہمیت سے پڑھانے کی بھی ہم کوشش کرتے ہیں۔ یہ مائنڈ سیٹ میرا ہے اور آپ کا بھی ہونا چاہیے اگر آپ میرے پاس اب پڑھ رہے ہیں باقاعدہ، کہ ہم اگر کسی کو پڑھا رہے ہیں تو بہت بڑی ذمہ داری ہے اس کو۔ آپ نے یہ لیکچر ہر جگہ سنا ہوگا، یونیورسٹی، کالج اور مدرسوں کے اندر جب آپ شروع دنوں میں ہوتے ہیں کہ بیٹا دیکھو آپ آئے ہو پڑھنے کے لیے، آئے ہو دھیان سے پڑھنا۔ اور یہاں میں اب الٹا لیکچر دے رہا ہوں جو آپ نے بہت کم سنا ہوگا، کہ مجھے بہت اہمیت سے آپ کو پڑھانا ہے۔ آپ تو اپنا فارغ کر کے آ گئے، آپ نے اپنا کام کر دیا، آپ کے ماں باپ نے اپنا کام کر دیا سپورٹ کر کے، اور آپ نے اپنا کام کر دیا جوائن کر کے۔ اب تو استاد کا کام شروع ہو رہا ہے اور تقریر الٹی ہو رہی ہے۔ تقریر کے اندر ان کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ کو پڑھنا تو پڑھنے ہی کے لیے آیا ہے، اسکول تو پڑھنے ہی کے لیے گیا ہے، مدرسہ تو پڑھنے ہی کے لیے گیا ہے۔ اب تم جو پڑھانے کے لیے یہاں بیٹھے ہو تم اپنا حق ادا کرو۔ تو میں اپنے آپ سے بات کر رہا ہوں کہ میں یہاں بیٹھا ہوں، میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ نے جس شوق کے ساتھ، جس لگن کے ساتھ، جس نیت کے ساتھ آپ نے، جس ارادے کے ساتھ آپ نے اس کورس کو جوائن کیا ہے، یقیناً آپ کا ارادہ یہ ہے کہ ہم اس طریقے سے عربی سیکھ جائیں کہ قرآن کریم کو سمجھ سکیں، حدیث مبارکوں کو سمجھ سکیں۔ انشاءاللہ یہ کورس آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگا، ہیلپر ثابت ہوگا۔ آپ یہ جانتے ہیں کہ 5 مہینے میں کوئی عربی دانی بن جائے گا، کہ بالکل آپ بولے کہ اسمی عبداللہ انا الان اتکلم باللغت العربیہ اور انا اتعلم بکا، تو یہ ڈائریکٹلی پہلے دن سے سٹارٹنگ نہیں ہو جائے گی، بلکہ آپ کو ایسا ہے، پتہ ہے کہ ہاں ہم تھوڑا بہت جان جائیں، تھوڑی بہت انڈرسٹینڈنگ ہو جائے۔ تو دیکھیے میں پوری کوشش یہ کروں گا 5 مہینے کے اندر آپ سب کو عربی سے عشق ہو جائے۔ عشق اسے کہتے ہیں کہ ایک لگاؤ، ایک محبت۔ تو کسی سے عشق کرنے کے لیے سیڑھی دھیرے دھیرے چڑھی جاتی ہے نا، پہلے آسمان چھوا دیا جائے تو اس کے بعد پھر آدمی ڈائریکٹلی اوپر چڑھنے کے بعد بولے گا بھائی مجھے نیچے آنا ہے، اتارو مجھے اتارو، تو یہ ہو جاتا ہے۔ تو یہ نہیں کیا جائے گا۔ آپ میں سے اکثر، بلکہ یوں سمجھتا ہوں میں کہ سبھی نے اگر کبھی بھی زندگی میں نہیں پڑھی ہوگی عربی، تو پھر آپ کو کس طرح عربی پڑھانا چاہیے؟ یہ چوتھا بیچ ہے۔ 3 بیچ والوں کو الحمدللہ کوشش یہ کی کہ پہلے مناسبت پیدا کریں۔ مناسبت کہتے ہیں کہ اٹیچمنٹ، تھوڑا عربی سے اٹیچمنٹ ہو جائے، تھوڑی محبت ہو جائے، ایسا لگنے لگے کہ ہاں ہمیں عربی آ سکتی ہے، اپنے اوپر کانفیڈنٹ حاصل ہو جائے، ہاں آ سکتی ہے۔ اور آپ خود اپنے آپ سے بات کرتے ہوئے یہ کہنے لگ جائیں کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے کبھی عربی نہیں آئے گی، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ مجھے آ سکتی ہے، مطلب میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتی ہوں۔ یہ باتیں آپ اپنے آپ سے کرنا شروع کر دیں 1-2 کلاس کے بعد، تو بس یہ میرا کام ہے کہ اس کے بعد آپ کو لے کے چلوں، اور یہ کورس جیسے جیسے آگے بڑھتا جائے گا یہ باتیں آپ اپنے آپ سے کرتے چلے جائیں گے۔ ارے ہمیں تو ایسا لگ نہیں رہا تھا کہ میں کر پاؤں گا۔ کوئی ایفرٹ الگ سے آپ کو کرنا نہیں ہے، صرف 2 چیز۔ نمبر 1، ایک دم ٹائم پر کلاس کے آپ کو آ جانا ہے۔ نمبر 2، اگر کلاس بائی چانس مس ہو جاتی، مجھے پتا ہے میں آن لائن پڑھاتا ہوں، مس ہونے کے بہت سے ریزن ہو سکتے ہیں، بیماری، شادی، گھر پہ مہمان، آپ کے کام کاج، یا آپ کا موڈ نہیں، یا آپ کا ذہن حاضر نہیں، گھر میں کچھ انبن ہو گئی، یہ سب ہوتے رہتا ہے۔ ان استادوں میں سے نہیں ہو کہ آپ نہیں آئے تو آپ کے اوپر جو ہے وہ پوچھوں اور آپ کی انسلٹ کروں سب کے سامنے، نہیں، پتہ ہے آن لائن ہے، گھر سے پڑھ رہے ہیں لوگ، کیسے کیسی پریشانیوں سے پڑھ رہے ہوں گے، کوئی کام کاج ہوگا، گھر پہ شادی ہو جاتی ہے، جانا ہو جاتا ہے، گھومنے کا من ہو جاتا ہے، کوئی بات نہیں، ان سب کے ساتھ آپ پڑھ رہے ہیں۔ تو پھر اگر کلاس مس ہو جاتی ہے لائیو تو ریکارڈنگ، ان دونوں چیزوں کو اگر آپ بیلنس بنا کے رکھتے ہیں، آپ ابھی لکھ لیجئے، آج 17 تاریخ ہے، لکھ لیں آپ، اور 5 مہینے کے بعد آپ اپنے آپ سے بات کیجیے گا، پھر مجھے بولنے ہی کی ضرورت نہیں کہ آپ کو عربی آ رہی اور آپ کو بیسک عربی آ گئی۔ بیسک کا مطلب ہے کہ آپ کو عربی کے اچھے خاصے گرامر آ جائیں گے،
اور ہم گرامر اس طریقے سے نہیں پڑھاتے ہیں کہ بالکل جس طریقے سے آپ کو لگے کہ باقاعدہ ہم گرامر پڑھ رہے ہیں. ہم پڑھیں گے عربی سینٹینس ہی، ہم پڑھیں گے عربی لیسن کو، لیکن اسی کے اندر ہم عربی گرامر کو بھی جان لیں گے، عربی ڈکشنری کو بھی جان لیں گے، اور عربی کے اندر جو وکیبلری ہے اس کو بھی جان لیں گے. یہ سب آٹومیٹکلی ہو جائے گا. اور کیسے ہو جائے گا آٹومیٹکلی؟ نہیں یقین آتا، اس کے لیے آپ کو جمے رہنا پڑے گا. تو ایک دو باتیں اور اسٹارٹ میں، اور میں تھوڑا واضح کرنا چاہتا ہوں، واضح یعنی کلیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے اس انسٹیٹیوٹ کا نام ہے منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ. منہاج ہمارے والد محترم کا بھی نام ہے، یعنی فادر کا. اور منہاج کی میننگ اگر آپ دیکھیں گے تو یہ عربی ہی ورڈ ہے، نہج سے نکلا ہوا. منہاج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ. تو اس انسٹیٹیوٹ کا نام رکھتے وقت دونوں نیتیں میری تھیں، ایک تو یہ کہ والد صاحب، اور دوسری اہم نیت یہ کہ منہاج کا مطلب ہوتا ہے واضح راستہ. تو انسٹیٹیوٹ یعنی یہ انسٹیٹیوٹ اس نیت سے قائم کیا گیا ہے کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم اپنی طاقت کے مطابق آپ کو واضح راستہ دکھانے کی، بتانے کی کوشش کریں گے. ایک انسان کے بس میں اتنا ہی ہوتا ہے. ایک انسان کے بس میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ اس کو اٹھا کر کسی کو جنت میں ڈال دے یا اس کی مغفرت کرا دے. نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا کہ آپ بھی ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ آپ بھی صرف سمجھا سکتے ہیں. یہ اس موقع پر اللہ کے نبی کو کہا گیا کہ جب ابو طالب کو اللہ کے نبی سمجھا رہے تھے بار 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 بار، تو آیت کریمہ نازل ہوئی اور یہ کہا گیا کہ آپ بھی نبی جی صرف سمجھانے کے ذمہ دار ہیں. ایمان دینا، ان کو ان کے دلوں میں ایمان کو اتارنا یہ اللہ کے ہاتھ میں. وہ ایگزیکٹ آیت میرے زبان میں ذہن میں آ رہی تھی، پھر آیت نکل گئی. اسی طریقے سے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو ہدایت دیں، یعنی کسی کو جنت میں داخل کریں اس دنیا کے اندر. آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو پاور دیں گے، پھر ان کی سفارش ہوگی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے نان مسلم اس دنیا سے گئے. تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ پاور نہیں، تو ہمیں کہاں سے ہو سکتا ہے؟ تو پھر کوشش کریں گے ہم. یہی سیکھا ہم نے نبیوں سے، صحابہ سے، یہی سیکھا کہ کوشش کرنا. تو میں کوشش کروں گا اپنی طرف سے 100% دینے کی پوری کوشش کروں گا کہ ہمارا 100% ہو، اور آپ کو بیٹر سے بیٹر الفاظ کے اندر ایکسپلینیشن ایزی کر کے، آپ کو قریب کر کے، محبتوں کے ساتھ، آپ کی عزت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، آپ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے، آپ چاہے کتنے بھی عمر کے ہوں، چاہے مجھ سے بڑے ہوں، مجھ سے چھوٹے ہوں، میرڈ ہو، ان میرڈ ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ ایک اسٹوڈنٹ ہو اور آپ بہت زیادہ احترام کے لائق ہو. آپ کی رسپیکٹ بہت زیادہ ضروری ہے. ایک استاد کے لیے ضروری ہے کہ ان کی طالب علم کی رسپیکٹ اتنی کرے کہ ڈرتا رہے کہ کہیں اس کی وجہ سے میرا اپنا ایمان نہ خراب ہو جائے. تو اپنے ایمان کی حفاظت تبھی ہو جب کہ طالب علم کے ساتھ اچھی طریقے سے سلوک کریں گے. ان باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں پوری کوشش کروں گا آپ کو پڑھانے کی. اور آپ کا ساتھ اتنا ہی چاہیے کہ آپ بھی اپنا 100% دیں، 95 90 جتنا بھی ہو سکتا. تو انشاءاللہ یہ دونوں طرف سے جب فل محنت ہوگی تو نتیجہ ہمارے سامنے ہوگا. تو ہمارے انسٹیٹیوٹ کا جو نام ہے منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ، وہ اسی طریقے سے اس نام کو ڈیزائن کیا گیا ہے. آن لائن اس لیے داخل کر دیا گیا، ایڈ کر دیا گیا کہ انسٹیٹیوٹ ہونے سے لوگوں کا مائنڈ یہ جاتا ہے کہ ہاں آف لائن بھی ہوگا. ابھی تک یہ آف لائن نہیں آیا اور اس کا ارادہ بھی نہیں ہے. آف لائن آئے تو کسی اور نام سے آ جائے گا، لیکن آن لائن کی دنیا تو کم از کم لوگوں کو کلیئرٹی ہو جائے کہ ہاں یہ آن لائن انسٹیٹیوٹ ہے باقاعدہ. ہاں خوش نصیبی اس کی یہ ہے کہ جب اس کو ہم شروع کر رہے تھے، نام رکھ رہے تھے، تو مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کے مشورے سے اس کو رکھا ہے. دیکھیے کرایا تو اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ساری چیزیں ہیں، لیکن سبب مفتی صاحب بنے، اور مفتی صاحب نے آئیڈیاز دیے کہ اس طریقے سے یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور الحمدللہ اس کے بعد ہم نے ایک نام بھی تجویز کیا اور چیزیں شروع ہو گئی. اب باقاعدہ مشغولی یہی ہے ہماری، صبح بھی پڑھانا عالمیت، پھر آپ لوگوں کو پڑھانا، آپ لوگوں کے بعد عشاء پڑھ کے آؤں گا، پھر اس کے بعد ایڈوانس عربک پڑھاؤں گا فرسٹ بیچ، پھر اس کے بعد 1 گھنٹے بعد پھر پڑھاؤں گا تقریباً 11 بجے تک ایڈوانس عربک سیکنڈ بیچ. تو اب پڑھنا پڑھانا لگا ہوا عربی کا. تو ایسے استاد سے پڑھنے کا ایک فائدہ آپ کو یہ بھی ہوگا، ہمارے پاس ایکسپیرینس ہے خود پڑھانے کا. ایک تو ہوتا ہے آف لائن پڑھانے کا ایکسپیرینس، جہاں پر مینجمنٹ کی بات آتی ہے، ساری چیزیں ہوتی ہے، اور ایک ہوتا ہے آن لائن پڑھانے کا ایکسپیرینس. اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ٹیکنیکل چیزیں بہت کم آپ کے سامنے، جو ٹیکنیکل ایشو ہوتے ہیں، ویڈیو کے ہو گئے، آڈیو کے ہو گئے، یا میں کوئی اسکرین شیئر کر رہا ہوں، PDF آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں، یا آپ کو پڑھا رہا ہوں یا پوچھ رہا ہوں، تو بہت ریئر ہو سکتا ہے آپ کو لگے. لیکن انشاءاللہ میں اپنی پوری کوشش کروں گا، چونکہ یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہے نا، 4تھ بیچ ہے، اس کے علاوہ اور بیچز ہو چکے ہیں. تو ایکسپیرینس آدمی کا دھیرے 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 پڑھاتے پڑھاتے بڑھتے رہتا ہے، اور امپرومنٹ اس کے پڑھانے میں، بولنے میں، سکھانے میں ہوتے رہتا ہے.
تو آپ تو بہت خوش نصیب ہیں کہ اچھے طریقے سے اور پڑھیں گے آپ. ٹھیک ہے، ہم کورس کے بارے میں تھوڑا سا جانتے ہیں، اس کے بعد میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں گا تاکہ آپ کو اور شوق پیدا ہو کہ ہاں مفتی صاحب نے یہ چیزیں حاصل کی ہے اور یہ سند ہمارے پاس ہیں. تاکہ اس زمانے کے اندر اگر آپ کسی سے پڑھ رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ آپ کو یہ ڈیمانڈ کا حق ہے کہ آپ یہ پوچھیں کہ آپ کی پڑھائی کیا ہے، آپ کی کوالیفیکیشن کیا ہے. یہ پوچھنا چاہیے آپ کو، اور یہ آپ کو دیکھنا بھی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو آپ کو پڑھا رہے ہیں اس فیلڈ میں ہماری کوالیفیکیشن کیا ہے. ہر فیلڈ الگ الگ ہوتی ہے. تو ظاہر سی بات اگر ہم آپ کو عربی پڑھا رہے ہیں تو ہم نے کتنی عربی پڑھ رکھی ہے، ہمیں کیا کوالیفیکیشن اور کیا سرٹیفکیٹ اس سلسلے کے اندر حاصل ہے، اور کتنی محنت ہم نے کی ہے، اور کس طریقے سے ہم اس کو حل کرتے ہیں اور کس طریقے سے آپ کو سکھائیں گے. سب سے پہلے ہم اس کورس کو اب دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے یہ کورس کا ایک مختصر سا خاکہ ہے. اس کے اندر شروع کے اندر یہ لکھا ہوا ہے سب سے پہلی چیز کہ مین اور ویمن کے لیے دونوں کے لیے یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے. جیسے کہ میں نے شروع میں کہہ دیا کہ آپ کسی کو بھی اس کورس کے بارے میں بتا سکتے ہیں. دوسری چیز، سرٹیفکیٹ انشاءاللہ اس کورس کے اندر ہم دیں گے آپ کو کورس کے کمپلیٹ کرنے کے بعد. یہ کورس کے کمپلیٹیشن کا سرٹیفکیٹ ہوگا، پارٹیسپیشن کا نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ آپ اگر کمپلیٹ کریں گے، اور کمپلیٹ کرنے کے لیے کیا رولس اور ریگولیشن ہے وہ انشاءاللہ ہم دوسری پی ڈی ایف میں جانیں گے. ابھی لائیو کلاس ہماری ہوگی، ایسا نہیں کہ ریکارڈنگ ہوتی ہے. ریکارڈنگ مجھ سے اچھی کوالٹی کے اندر مجھ سے اچھے بولنے والے لوگ موجود ہیں یوٹیوب پر. آپ ریکارڈنگ میں وہاں پر 0 فیس میں پڑھ سکتے ہیں. لیکن عربی پڑھا کے مجھے پتا ہے کہ عربی ریکارڈنگ سے نہیں آتی ہے، عربی کسی استاد کے بغیر نہیں آتی. ہاں اتنا ہے کہ آپ کافی حد تک کیچ کر لو گے، لیکن آپ کا من ہوگا نا میں پروناؤنسیشن صحیح کر رہا ہوں کہ نہیں کر رہا ہوں، صحیح کر رہی ہوں کہ نہیں کر رہی ہوں، مطلب میں صحیح سے لیٹر پڑھ رہا ہوں، یہ کیسے دیکھوں کیسے جانوں. تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت ہے، ورنہ آپ ٹوٹ جاؤ گے. 100 میں سے 1 ایسے ہوں گے جو ہمت کر کے پڑھ سکیں گے، ورنہ 99 کا یہ حال ہے کہ وہ ٹوٹ جائیں گے. 2 دن بہت شو ہوگا، تیسرے دن کے بعد شیطان بولے گا بھائی نکل لے، بہت زیادہ تو محنت کرنے لگ گیا کیا، تو عربی سیکھے گا کیا. تو بس شیطان شکار کر لیتا ہے. تو لائیو کلاس ہوگی، میں پڑھاؤں گا پوچھوں گا، پڑھاؤں گا پوچھوں گا، اور اس طریقے سے ایکٹیو رہوں گا کہ آپ کی ویڈیو بھی آف ہوگی اور آپ کو لگے کہ ہماری ویڈیو آن ہے. ابھی ویڈیو میں آن کرا دوں تو آدمی کیسا ہو جاتا ہے، ایک دم ایکٹیو ہو جاتا ہے. ہمارے وہاں ویڈیو آف رہے گی، لیکن اس کے باوجود بھی اتنا ایکٹیو رہیں گے آپ کو ایسا لگے گا کہ مفتی صاحب مجھے دیکھ رہے ہیں. آگے ویڈیو آف ہوگی آپ کی. تو یہ فیلنگ کب ہوگی، دیکھیے گا انشاءاللہ. اس کا یہ مطلب نہیں میں ڈرا کے رکھوں گا، سخت بول کے رکھوں گا، نہیں. انٹرسٹ، آپ کو اتنا انٹرسٹ ہی آ رہا ہوگا کہ آپ خود بولیں گے کہ کون چھوڑ کے جائے گا. یہ تو میری خود کی تعریف ہو گئی نا. تو کلاس اسٹارٹ ہونے کے بعد اس کا احساس آپ کو ہوگا. انشاءاللہ ہم 4 کلاس پڑھیں گے ہفتے کے اندر. ہم 3 بھی کر سکتے ہیں، لیکن چونکہ بیسک ہوتا ہے تو شروعات میں ٹائم لگتا ہے، اور آپ کو سننا سنانا اس میں بھی ٹائم لگتا ہے. اسی کے لیے تو لوگ صرف کورسز کرا رہے ہوتے ہیں، سرٹیفکیٹ دے رہے ہوتے ہیں. سننا سنانا کریں گے تو ٹائم لگتا ہے نا. ہم ٹائم خوب لگاتے ہیں اس کے اندر، سب کا سنتے ہیں، سب کو موقع دیتے ہیں. وہ کیسے دیتا ہوں وہ بھی آگے بتاؤں گا. ابھی 4 دن ہوگا، وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے. اس کو ٹیوزڈے سے بھی اسٹارٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن چونکہ ٹیوزڈے اسٹریم ہوتی ہے جس وجہ سے مغرب میں دماغ حاضر نہیں رہے گا، تو پھر یہ 4 دن ہمارے ہوتے ہیں. کلاس جو ٹائم ہماری ٹائمنگ ہے وہ میرے یہاں گجرات کے اعتبار سے فی الوقت آفٹر مغرب رہے گی. مغرب ابھی ہماری اس وقت میں پڑھ اڑ کے نماز سنت پڑھ کے گھر پہ پہنچتا ہوں تو 7:15 ہو جاتا ہے. آگے جا کر یہ بڑھے گا تو ابھی 7:30 بیٹر رہے گا. ہو سکتا ہے کسی کو سوٹیبل ٹائم ہو، کسی کے لیے نہ ہو، تو کسی نہ کسی کو تو قربانی دینی ہوتی ہے. جیسے کہ ہماری یو پی کے اعتبار سے 1.25 گھنٹہ یہ آگے ٹائم ہوتا ہے. یعنی شاید یو پی وغیرہ میں آپ 1.25 گھنٹہ پہلے نماز ہو جاتی ہوگی. اگر یہاں پر ہمارے وہاں 7 بجے ہو رہی ہے تو بہت سی جگہ پہ 6:15 بھی ہو جا رہی ہوگی، یو پی میں، بنگال میں، بہار میں. تو ان کو قربانی دینی ہوگی تھوڑا سا. اور اگر کوئی باہر جیسے کہ سعودی کے بھی حضرات ہیں، قطر کے بھی ہیں، عمان کے بھی ہیں، فرانس کے بھی ہیں، اسی طریقے سے دیگر افریقہ کے بھی، دیگر الگ الگ جگہ کے ساتھی ہوتے ہیں. تو ان کا ٹائم ان کے اعتبار سے ان کو سوٹیبل تو نہیں ہوگا، لیکن قربانی دینی ہوتی ہے. لائیو کر لیں آپ، یا کہ آپ ریکارڈنگ سن لیں. سلیبس جو بک ہے ہماری دروس اللغت العربیہ، انشاءاللہ یہ آج کلاس ہونے کے بعد آپ کو گروپ کے اندر جو لوگ موجود ہیں جنہوں نے رجسٹریشن کرا لیا ہے، باقاعدہ ان کو PDF بھی دی جائے گی، اور باقاعدہ کتاب کے بارے میں پوری تحقیق بتا دی جائے گی. ہاں یہ کتاب آپ کو پوسٹ کے ساتھ اتنے خرچ کے ساتھ آ رہی ہے. آپ کو اگر یہ ہوگا مفتی صاحب آپ بھی منگا دیجیے، تو انشاءاللہ آپ کو صرف ہمیں یہ کرنا ہوگا، آپ کا نام نمبر 1،
نام آپ کسی کا بھی دے سکتے ہو. اگر آپ فیمیل ہو، آپ چاہتے ہو میرا نام نہ آئے، تو آپ اپنے ابو کا نام، اپنے بھائی کا نام، کسی کا بھی نام. نمبر 1 نام، نمبر 2 ایڈریس، نمبر 3 پن کوڈ، نمبر 4 آپ کا موبائل نمبر. اس طرح آپ یہ 4 چیزیں ہمیں بھیج دیں گے پرسنلی، تو ہم جو عربی والی پی ڈی ایف ہے اس کے سیمپل کے طور پر دونوں فوٹو بھی بھیج دیں گے گروپ کے اندر، کہ دیکھیے یہ امیزون پر ہے، یہ فلپ کارٹ پر ہے، پرائس بھی بتا دیں گے. اسی طریقے سے جو میں منگواؤں گا، جو عربی دروس اللغت العربیہ ہے، جو نارملی ایک دم عربی میں ہے، اس کی کیا پرائس، وہ بہت سستی ہوتی ہے. جیسے کہ امیزون وغیرہ پہ 500 وغیرہ ہو رہی ہوتی ہے، اور یہ تقریباً ایک کتاب آپ کو 100 میں ملتی ہے، تو تقریباً آدھی قیمت ہو جاتی ہے. لیکن یہ کہ آپ فوٹو دیکھیں گے، آپ کو جو پسند ہے وہ منگا سکتے ہیں. آپ بولیں گے مفتی صاحب ہم کون سی منگائے، تو ہم یہ کہیں گے کہ اگر آپ انگلش کی طرف نہیں جانا چاہتے ہیں، صرف عربی رکھنا چاہتے ہیں اور کلاس سے تھوڑا کنیکٹ ہونا چاہتے ہیں، تو منگا لیجیے عربی والی، وہ سستی پڑتی ہے، اس کو آپ منگا سکتے ہیں. تو یہ دونوں چیزیں ہم گروپ میں فوٹو بھیج دے کے آپ کو بتا دیں گے، پھر آپ کے اوپر اختیار ہوگا ہاں کہ ہمیں کون سی منگانی نہیں منگانی. تو جس کو بھی منگانی ہوگا، کتاب منگانی ہوگی اپنے لیے پڑھنے کے لیے ہارڈ کاپی، تاکہ وہ رکھے اور ایک انٹرسٹ اس کے اندر اور آئے، تو وہ منگا سکتا ہے. اس کے لیے جو 4 چیزیں بتا دی ہم نے، کہ اپنا نام اور اپنا ایڈریس، اپنا پن کوڈ اور اپنا موبائل نمبر آپ بھیج دیں گے، تو انشاءاللہ آپ کو بتا دیں گے. منتھلی فی وغیرہ تو اس کے اندر ابھی آگے آ رہی، اس کے اندر میں بتاتا ہوں. دیکھیے یہ جو کورس ہے ہمارا، اس کا سلیبس، اس سلیبس کے اندر 5 چیزیں ہیں. انشاءاللہ ہم اس لرن بیسک عربک کے اندر 5 مہینے کے اندر کم از کم 5 چیزیں کور کریں گے. نمبر 1 عربی گرامر. عربی گرامر کے اندر نحو اور صرف. نحو اور صرف کسے کہتے ہیں آگے جانیں گے ہم، لیکن شارٹ انٹروڈکشن ان کا یہ ہے. ناؤن سے ریلیٹڈ جو گرامر ہوتے ہیں اسے نحو کہا جاتا ہے، اور ورب سے ریلیٹڈ جو گرامر ہوتے ہیں اسے صرف کہا جاتا ہے. یہ دونوں ہی طرح کے گرامر انشاءاللہ ہم سیکھیں گے، لیکن کوئی گرامر کی بک نہیں ہوگی، بلکہ ایک لیسن ہوگا. اس لیسن میں باقاعدہ لائیو گرامر لکھواؤں گا. میں چاہتا تو باقاعدہ ایک پی پی ٹی بنا سکتا ہوں، اس پی پی ٹی کو میں فکس کر سکتا ہوں. 3 ہی لینگویج ہے، یا تو اردو میں لکھوں، یا رومن میں لکھوں، یا انگلش میں لکھوں. لیکن آپ میں سے بہت وہ ہیں جن کو اردو بھی نہیں آتی، بہت وہ ہے جن کو رومن بھی نہیں آتی، بہت وہ ہے جن کو انگلش بھی نہیں آتی. تو اس لیے میں بولوں گا یہ اپنی زبان میں، باقاعدہ گرامر بولوں گا کلاس کے اندر. پھر آپ اپنی لینگویج میں اس کو لکھ لیں. جس کو ہندی آتی ہندی میں لکھ لے، جس کو اردو آتی اردو میں لکھ لے، جس کو عربی آتی عربی میں لکھ لے، اور جس کو انگلش اور رومن جو بھی لینگویج آپ کو سیٹیبل ہے لکھنے کے اندر. کیونکہ بہت وہ لوگ جن کو اردو پڑھنے آتی لیکن لکھنے نہیں آتی، بہت وہ ہے جن کو انگلش پڑھنے آتی ہے لکھنے نہیں آتی اتنی فاسٹ. تو آپ کا ہاتھ جس میں فاسٹ ہو، لائیو کلاس کے اندر آپ اس لینگویج کے اندر آرام سے اپنے نوٹ بنا سکتے ہیں. اس کا خیال ہے، اس کے لیے فلیکسیبلٹی، جو کہ میں اس کو دیکھوں گا ہی نہیں، یہ آپ اپنی آسانی کے لیے کر سکتے ہیں. تو میں لائیو لکھواؤں گا انشاءاللہ. بورڈ پر جو لکھوں گا وہ رومن کوشش کروں گا یا اردو، لیکن جو میں بول رہا ہوں وہ تو آپ سمجھ ہی رہے ہیں. پھر بھی اس کے بعد بھی اگر آپ کو نہیں آتا تو پرابلم نہیں، آپ آرام سے پوچھ سکتے ہیں مفتی صاحب آپ نے یہ بتایا تو واپس سے بتا دیجیے. تو واپس سے کلاس کے بعد آپ کو پرسنلی بھی بتا دیا جائے گا، ٹھیک ہے، دوسرے دن واپس اس کو ریوائز کرا دیا جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہم پڑھیں گے عربی گرامر. اس میں آپ کو عربی کے ضروری گرامر پڑھائے جائیں گے. نمبر 2 ہمارے سلیبس کے اندر جو دوسرا سبجیکٹ ہے، جو دوسرا ٹاپک ہے، وہ ہے ورڈ میننگ. ورڈ میننگ کہتے ہیں وکیبلری کو کہتے ہیں الفاظ معنی. یہ بھی اس طریقے سے نہیں یاد کرا جائیں گے کہ آپ کو دیے جائیں روزانہ کہ چلو یہ 5 یاد کر کے آؤ، 10 یاد کر کے، نہیں. ایک لیسن ہوگا، اس لیسن کے اندر جو نیو ورڈ آئیں گے، ان نیو ورڈ کو آپ کو بتائیں گے، آپ ان کی میننگ خود بخود جان جائیں گے. کیونکہ شروع میں فوٹوز کے ساتھ ہے، تو فوٹوز کے ساتھ ہم خود ہی پہچان لیتے ہیں کہ ہذا نجم، ہذا بیت، ہذا مسجد، ہذا قلم، ہذا کتاب. تو یہ تو سمپل ہے، کتاب کا فوٹو تو کتاب، قلم کا فوٹو تو قلم، مسجد تو مسجد، بیتن گھر. تو یہ سمپل رہے گا. لیکن اس کے بعد دھیرے دھیرے جو نیو ورڈ آئیں گے، فوٹوز بھی ان کے ہوں گے، اور نہیں بھی ہوں گے تو آگے جا کر فوٹو ہٹ جاتے ہیں. اس طریقے سے ماشاءاللہ اس کتاب کو ڈیزائن کیا گیا ہے. تو آٹومیٹکلی آپ دیکھیں گے ارے ہم نے تو باقاعدہ الگ سے کوئی وکیبلری یاد بھی نہیں کی، لیکن ہمیں یاد کیسے ہو گئی. تو اس کو آپ بولیں گے چمتکار واقعتاً ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. تو بالکل یہ چمتکار ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا. یہی تو کمال ہے اس کتاب کا. اس کتاب کے اندر آپ کو گرامر بھی آ جائیں گے، پتہ نہیں چلے گا. اس کتاب کے ذریعے آپ کو وکیبلری آ جائے گی، آپ کو پتہ ہی نہیں چلے گا. عربی ڈکشنری 1-2 دن نکال کر میں سمجھاؤں گا کہ عربی کے اندر اگر ہمیں ڈکشنری دیکھنی ہو، ہمیں روٹ ورڈ نکالنا ہو. جیسے کہ یہاں پر بہت سارے نام ہیں، فہیم صاحب ہے، فیضان صاحب ہے، اقبال صاحب ہے. تو یہ نام عربی میں اگر ہیں، چونکہ بہت سے نام فارسی کے بھی ہیں، بہت سے نام اردو کے بھی ہیں،
تو اردو کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے، فارسی کی ڈکشنری الگ ہوتی ہے، پرشین جس کو کہتے ہیں. ہم تو ابھی عربی پڑھ رہے ہیں. تو عربی میں جتنے بھی نام ہیں، جو عربی نیم ہے، جیسے کہ محمد عربی نیم ہے، حامد عربی نیم ہے، تو کیسے ڈکشنری کے اندر اس کو دیکھیں، تو ہم آپ کو سکھائیں گے یہ کہ دیکھو یہ روٹ ورڈ ہوتا ہے 3. اس روٹ ورڈ سے اس طریقے سے ڈکشنری میں اس کو دیکھا جاتا ہے. نارملی جو ہندی انگلش اردو کی ڈکشنری ہوتی ہے کہ جہاں سے جو بھی ورڈ ہمیں دیکھنا وہیں سے اسٹارٹ کرتے ہیں ہمیں دیکھنا ہے ویلکم تو ڈائریکٹ ہم ڈبلو میں چلے جائیں گے، اس میں کوئی روٹ ورڈ نہیں ہوتا ہے. اسی طریقے سے اگر ہمیں اردو کے اندر دیکھنا ہے پرندہ، تو ہم پا میں چلے جائیں گے، پرندہ اس میں پا میں ڈھونڈنے لگ جائیں گے، سیدھا مل جاتا ہے، مطلب سیدھا سیدھا. لیکن عربی میں ایسا نہیں ہوتا. عربی میں آپ کو ڈھونڈنا ہے مکتب. مکتب کہتے ہیں ٹیبل کو کہتے ہیں، یا مکتب اس کو کہتے ہیں جو مدرسے میں پڑھایا جاتا ہے صبح صبح. دونوں کے لیے مکتب کا ورڈ آتا ہے. لیکن اگر آپ کو مکتب ڈھونڈنا ہے تو عربی ڈکشنری میں میم میں نہیں جائیں گے آپ جیسے کہ آپ کو انگلش میں ڈائریکٹلی جہاں سے ورڈ اسٹارٹ ہوتا ہے وہیں چلے جاتے ہیں، ہندی میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، اردو میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں. لیکن عربی ڈکشنری میں ایسا نہیں ہوتا کہ مکتب ڈھونڈنے کے لیے آپ میم میں چلے جائیں گے. آپ روٹ ورڈ دیکھیں گے کیا ہے، پھر آپ کو پتہ چلے گا ارے روٹ ورڈ تو کتابہ ہے، یہ مکتب کتابہ سے بنا ہوا ہے. تو اصل میں آپ کو کاف میں جانا پڑے گا، اور کاف اور تا با میں آپ جائیں گے تب انشاءاللہ آپ جانیں گے کہ ہاں یہ مکتب ہے. تو اس طریقے سے عربی ڈکشنری آپ کو سکھا دی جائے گی. 1 یا 2 دن آپ کو لگیں گے، اس کے بعد ایسا لگے گا آپ کو ارے ہمیں عربی ڈکشنری بھی آ گئی، جس کے لیے ہم القاموس الوحید کو سامنے رکھیں گے. بہت سارے عربی ڈکشنریاں ہیں، المنجد، القاموس الوحید، دیگر اور بھی بڑی بڑی ڈکشنری ہے. کسی ایک کو رکھنا ہی پڑے گا، خالی ہمیں سمجھنا ہے، جاننا ہے. نمبر 4، عربی ریڈنگ. زیادہ فوکس میں اس پر کرتا ہوں کہ آپ کو عربی بہتر طریقے سے ریڈ کرنے آ جائے، پڑھنے آ جائے. تو میرا فرسٹ فوکس اسی پر ہی ہوگا کہ آپ کو خوب بیٹر سے بیٹر پڑھنے آ جائے. آپ اگر صحیح سے پروناؤنس نہیں کر پا رہے ہوں گے تو میں آپ کو زور دوں گا، آپ کا ساتھ دوں گا، آپ کو پڑھواؤں گا. نہیں آئے گا تب تک پڑھواؤں گا. 4 کو آ رہا ہے، 1 کو نہیں آ رہا تو 1 کو اوپر فوکس کیا جائے گا، ان 3 کو موقع ملے گا دوبارہ دہرانے کا. تو آپ کی عربی بہتر سے بہتر ہو جائے. جیسے کہ آپ شروع میں پڑھیں گے ہاذا قلب، ہاذا کتاب، دھیرے دھیرے آپ کو اور بیٹر کرنا ہے کہ ہاذا کتاب، ہاذا مکتب، ہاذا قلب، ہاذا نجم، انا الان یہاں پر انا اجلس الان، انا اتکلم باللغت العربیہ، اور آگے جا کے دھیرے دھیرے آپ کو بولنا ہے. تو آپ کی عربی کی زبان ٹوٹے گی اور آپ صحیح طریقے سے پروناؤنس کر پائیں گے، سینٹینس کو صحیح طریقے سے ریڈ کر پائیں گے. یہ فرسٹ چیز ہوتی ہے، اس کو پرائیورٹی دی جاتی ہے. اور میں پوری کوشش یہ کروں گا کہ آپ کا جو پڑھنے کا طریقہ وہ بیٹر سے بیٹر ہو جائے. اتنے میں فلوئنٹ آپ ہو جائیں عربی کی طرف وہ نہیں، لیکن یہ کہ آپ اپنے نیچرل رہتے ہوئے کس طریقے سے اس کو بیٹر سے بیٹر کر سکتے ہیں. تو ایک استاد ہونے کے ناطے میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کو اس پہ محنت کراؤں، اور آپ دیکھیں گے کہ ہاں ہماری عربی بہت اچھی ہو جا رہی ہے ماشاء اللہ. نمبر 5، عربی انڈرسٹینڈنگ. انڈرسٹینڈنگ کے اندر ٹرانسلیشن بھی آ جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ پڑھا کہ ہاذا کتاب، ہاذا مکتب، القرآن کتاب اللہ، والکعبۃ بیت اللہ، اللہ واحد و محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا و نبینا. اس طریقے سے اگر ہم بول رہے ہیں عربی میں تو ہم اس کو جان پائیں گے. ہاں اللہ واحد، اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولنا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول، و نبینا، اور ہمارے نبی ہیں. اسی طریقے سے والآخرۃ، یا بعث الموت، یعنی مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے، الحق، وہ حقیقت ہے. یہ اسی طریقے سے آپ دیگر اور بھی سینٹینس پڑھیں گے تو آپ سمجھ پائیں گے ہاں اس کا مطلب کیا ہے. چلیے یہ ہٹا کر ہم قرآن ہی میں آ جاتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین آپ پڑھیں گے. الحمد، تمام تعریفیں، رب العالمین، تمام جہانوں کے رب کے لیے ہے. الرحمن الرحیم، جو رحمان رحیم ہے. آپ بولیں گے تو ہمیں سورہ فاتحہ کے پتہ، دوسرے بقرہ پہ ہم چلے جائیں گے. الف لام میم ذالک، پہلے آپ کو سوال پیدا ہونے لگ جائے گا. ذالک اس میں اشارہ ہے، یعنی اشارہ کرنے کے لیے اس کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ دور کے لیے آتا ہے. ذالک الکتاب، وہ کتاب، لا ریب فی، لا ریب فی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، متقیوں کے لیے ہدایت ہے. الذین یؤمنون، وہ لوگ جو یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں، بالغیب، غیب پر. تو اس طریقے سے آپ پڑھتے جائیں گے تو آپ کو سمجھ میں آتا جائے گا ہاں یہ ہے. تو یہ سب چیزیں کب ہوگی؟ صرف ریڈنگ سے تو نہیں ہو جائے گی، کیونکہ ریڈ تو آج بھی آپ قرآن کر ہی رہے ہیں ماشاء اللہ. آپ میں سے اکثر لوگوں نے قرآن ختم ہی کیا ہوگا رمضان میں. تو ریڈ تو ماشاء اللہ ایک مسلمان، ادنا سے ادنا مسلمان بھی اگر مکتب گیا ہے شروع میں، اپنی زندگی کی شروعات میں، تو قرآن تو پڑھ ہی لیتا ہے. تو اب ایک لیول آگے جس کے لیے ہم نے اس کورس کو جوائن کیا ہے کہ عربی ریڈنگ کے ساتھ ساتھ عربی انڈرسٹینڈنگ کا مطلب ٹرانسلیشن، سمجھنا اس کو اپنے لیول پر.
جتنا ہمارا لیول ہوگا اتنا سمجھیں گے. آج آپ نوٹ کر لیجئے کہ آپ کا لیول کیا ہے، کہ آپ اگر قرآن کی کوئی بھی آیت پڑھتے ہیں کتنی آپ کو سمجھ میں آتی ہے. آپ جو نماز ہی پڑھ رہے ہیں اس میں کیا کیا پڑھتے ہیں آپ، وہ کتنی آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے. اگر آپ کو کچھ 5% 10% سمجھ میں آ رہا ہے تو دیکھ لیجئے کہ آپ کو یہ آگے بڑھائیں ہے اس کو. نماز کے اندر ہم جتنی چیزیں پڑھتے ہیں، اللہ اکبر، یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہوئے ہم السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یہاں تک سمجھیں گے باریکی سے کہ السلام، سلامتی ہو، علیکم آپ پر، سنگولر کے پلولر ہے، علیہ کا سنگولر، علیکم پلولر ہے. اب ہم سلام بھی کرتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکہ، کا میل سنگولر، آپ پر سلام ہے. السلام علیکی تو کبھی تو کی بولتے نہیں ہیں. جزاک اللہ، جزاک اللہ، تو جزاک اللہ کس کے لیے؟ کلّہ، آپ کو اللہ جزائے خیر دے، میل کے لیے نا. فیمیل کے لیے جزاک اللہ، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. ہم میں سے اکثر لوگ تو جزاک اللہ ہی بولنے والے ہیں نا، کبھی فیمیل کو ہم جزاک اللہ تو نہیں بولتے نا. تو عربی پڑھ کے جانیں گے کہ جزاک اللہ بھی ہوتا ہے، جزاک اللہ ہی نہیں ہوتا ہے صرف چونکہ میل کو تو جزاک اللہ بولیں گے. اس کے لیے جو آپ ضمیر اور پروناؤن جو لے کر آئیں گے وہ فیمیل نہیں میل لے کر آئیں گے، لیکن فیمیل کے لیے تو فیمیل لے کر آنا پڑے گا. یہ سب باریکیاں جو آپ جانیں گے تو آپ کی عربی بیٹر ہوگی. آپ پڑھیں گے اچھے طریقے سے، سمجھیں گے اچھے طریقے سے. کوئی مسٹیک کرے گا پبلک میں یا یوٹیوب پر آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ میں آنے لگ جائے گا ہاں یہ مسٹیک ہو رہی ہے. جو لوگ نیٹو ہوتے ہیں، جو عرب ہوتے ہیں یا جو مصری ہے یا دیگر اور بھی جو مسلم ممالک جہاں عربی بولی جاتی ہے، تو وہ گرامٹیکلی بڑی مسٹیک کرتے ہیں. جیسے کہ اس کی مثال ایسی ہے کہ جن کو انگلش آتی ہے وہ انگلش میں کتنے بھی فلوئنٹ ہو جائیں اس کے باوجود بھی وہ گرامٹیکلی مسٹیک کر رہے ہوتے ہیں. اور جب گرامٹیکلی مسٹیک کرتے ہیں تو انڈرسٹینڈنگ میں بھی کمی آتی ہے. اس لیے آپ یہ مت سوچیے گا کہ بھائی عرب میں ہیں، قطر میں، تو اس کو عربی ماشاء اللہ سمجھ میں بھی آ رہی ہوگی. ہاں اس کو اپنی زبان آتی ہے، چونکہ اس کی زبان، اس کی لینگویج، مدر ٹنگ جو اس کی عربی ہے، اس لیول پہ اس کو عربی آتی ہے. ایک ہے عربی آنا، ایک ہے قرآن کا آنا، دونوں الگ الگ چیز ہے. اوکے. تو ہر عرب کو قرآن آ جائے یہ کوئی پاسبل نہیں، ممکن نہیں ہے. بلکہ یوں کہہ سکتا ہوں میں کہ کسی کو بھی نہیں آتی. عربی ضرور آتی ہے، عربی میں بات کر سکتے ہیں، عربی میں سمجھ سکتے ہیں، لیکچر دے سکتے ہیں، لیکن قرآن سمجھنا ہی پڑتا ہے عرب کو بھی. عرب کو بھی قرآن تجوید کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے اور قرآن سمجھنا پڑتا ہے. یہ نہیں کہ وہ پیدا ہونے کے بعد جب آنکھ کھولے گا اور سمجھے گا 5 6 سال کے بعد. ہمارا بچہ 5 سال میں اسکول جا رہا ہے، عرب کا بچہ 5 سال کے اندر الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ خود سے کر لے گا؟ نہیں، ایسا پاسبل ہی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ الحمد کا جو میننگ وہ بتائے گا وہ گرامر سے بتائے گا. تو گرامر تو پیدا ہوتے ساتھ تو کوئی نہیں جانتا نا، گرامر تو پڑھنا پڑے گا اس کو جا کر، تبھی اس کا وہ ٹرانسلیشن کرے گا کہ تمام تعریف ہے اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے. اس کو کیا بتا کہ رب العالمین، تو ربی کیسے آ گیا، ربو کیوں نہیں آیا، ربا کیوں نہیں آیا، یہ بتا ہی نہیں سکتا وہ جب تک کہ گرامر جا کے نہ پڑھے. تو بہت ممکن ہے کہ ایک عرب وہ کسی قرآن کریم کی آیت کا ترجمہ نہ جانتا ہو اور آپ جانتے ہو. یہ بالکل ممکن ہے، بالکل پاسبل ہے. کبھی آپ حج عمرے پہ جائیں، اللہ ہمیں بھی لے کے جائے، تو آپ کبھی اس کا تجربہ کیجئے گا کہ قرآن کی کچھ ایسی آیتیں جس کا ترجمہ آپ کو اچھے طریقے سے یاد ہے، آپ ان کا ترجمہ پوچھیے، وہ خود بولے گا کہ عفوا یا شیخ، لا علم لنا، انا مجبور، وہ خود ہی بول دے گا مجھے نہیں پتا، انا جاہل. کیوں؟ چونکہ قرآن کا ترجمہ کرنے کا الگ چیز ہے، اس کے لیے آپ کو پڑھنا پڑے گا قرآن. چونکہ قرآن کا ترجمہ جیب سے نہیں کر سکتے آپ. قرآن کا ترجمہ یا قرآن کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے وہ آپ کو وہی بتانی پڑے گی جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے، صحابہ نے بتائی ہے. جیب سے تو نہیں چلے گی. اور کوئی عربی سینٹینس ہے اس کو تو آپ جیب سے ہی بتا سکتے ہیں، کچھ بھی بتا سکتے ہیں. یہ باتیں ہیں. اس لیے ٹینشن نہیں لینا آپ کو کہ ہم تو انڈین ہیں، یہاں میں ایسے ملک میں جہاں پر عربی تو بولی نہیں جاتی، تو عرب تو بہت بیٹر ہے ماشاء اللہ، وہ تو پیدا ہوتے ساتھ ہی قرآن سمجھ جاتے ہیں. ایسا تھوڑی نہ ہے. قرآن سمجھ رہے ہوتے تو آج یہ چیزیں تھوڑی نہ ہوتی کہ ان کو، ان کے لیے وہاں پھر تو مدرسہ نہیں ہونا چاہیے نا، مدینہ یونیورسٹی نہیں ہونی چاہیے نا. یہ جو آپ کو کتاب بھی پڑھ جائے گی مدینہ عربی ریڈر، مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. اچھا کس کی لکھی ہوئی ہے؟ تو کل میں بتاؤں گا کلاس میں آپ کو جب اسٹارٹنگ ہوگی. دکتور عبد الرحیم کی لکھی ہوئی ہے. اور دکتور عبد الرحیم کہاں کے ہیں؟ انڈیا کے ہیں. اور کہاں پڑھا رہے تھے؟ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا رہے تھے. کون سی کتاب پڑھا رہے تھے؟ یہی والی کتاب پڑھا رہے تھے. کس کو پڑھا رہے تھے؟ عرب کو پڑھا رہے تھے. انڈین عرب کو پڑھا رہے ہیں. تو یہی ہے، ان کو نہیں آ رہی نا وہ عربی جو قرآن کی عربی ہے، ان کو اپنی عربی آ رہی ہے. تو آپ ایسا نہ سوچے کہ ہم ہی دنیا کے اندر عربی سیکھنے کے لیے آئے. نہیں، ہر وہ شخص جس کو قرآن سمجھنا ہے، حدیث سمجھنا ہے، اس کو عربی باقاعدہ بیسک سے سیکھنی ہی پڑے گی، چاہے وہ عرب کیوں نہ ہو. یہ اپنے دماغ میں رکھ لیجئے آپ.
آپ یہ بولیں گے مفتی صاحب بہت سے تو سعودی جاتے ہیں، بہت سے جو نان مسلم بھی ہے دبئی میں رہتے ہیں، عربی بولتے ہیں، بالکل ہم اس سے انکار ہی نہیں کرتے. ہمارے خود کے چاچا ماموں ہیں، بالکل عربی میں بات کر سکتے ہیں، کرتے ہیں. لیکن پڑھا لیجیے قرآن اور کروا لیجیے ترجمہ، اور آپ لکھ لیجیے اپنے نوٹ پر، نہیں کر پائیں گے. وہ الگ ہی چیز ہے نا. آپ اپنی میتھ کے سلیبس کی بک لا کے دے دیں کسی انگلش کو، انگلش ماسٹر کو، کہ آپ تو بڑی انگلش اچھی بولتے ہیں، ذرا یہ سلیبس. بھائی وہ بولے گا یہ سلیبس الگ چیز ہے، یہ الگ فیلڈ ہے، ہم تو انگلش میں اپنی زبان بول رہے ہیں. ہمیں تو اردو آتی ہے نا، ہندی آتی ہے نا، تو کیا ہندی کے ہر سلیبس کی بک کو ہم پڑھا سکتے ہیں، بتا سکتے ہیں؟ نہیں نا، ٹیچر کی فیلڈ ہوتی ہے نا وہ مستقل. سیم ایسے ہی قرآن کے ساتھ ہے. قرآن باقاعدہ ایک کتاب ہے جس کو سمجھنا پڑتا وقت نکال کر. اتنا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کو تھوڑا آسانی ہو جاتی ہے، چونکہ ان کی زبان عربی، اتنا کہہ سکتے ہیں بس کہ ان کو آسانی ہو جاتی. یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو آ رہی ہوتی اور آپ کو نہیں آ سکتی، نہیں. بس خالی ان کو آسانی ہے کہ ان کو تھوڑا جلدی سمجھ میں آ جائے کہ بس اتنا بینیفٹ ہے، باقی اور کوئی بینیفٹ نہیں ہے. وہ بھی تب وہ جب جا کے سیکھیں گے تو. اگر وہ نہیں سیکھ رہے ہیں تو ان کا بچہ بھی کھو رہا ہے اس سے. تو الحمدللہ ہم اپنی اس پورے سلیبس کے اندر، اپنے اس پورے کورس کے اندر 5 چیزوں پر فوکس کریں گے. عربی گرامر کے اوپر، ورڈ میننگ پر، عربی ڈکشنری پر یعنی وکیبلری پر، اسی طریقے سے عربی ریڈنگ پر، عربی انڈرسٹینڈنگ یعنی عربی ٹرانسلیشن کے اوپر. یعنی ہم ٹرانسلیشن اپنی زبان میں کریں گے. ہم تو عربی پڑھیں گے لیکن ٹرانسلیشن کرنا ہر کوئی اپنی زبان میں کر سکتا ہے، رومن میں، اردو میں، انگلش میں، کسی میں بھی وہ کر سکتا ہے. کیونکہ مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ کہ اگر ہم قرآن کو سمجھ رہے تو اپنی مادری زبان میں ہی سمجھیں گے نا. ہماری زبان بانگلہ ہے، ہماری زبان جو ہے وہ یو پی کی زبان ہے یا بہار کی زبان ہے، ہم جو بھی زبان بول رہے ہیں تو آپ اپنی زبان میں ہی تو اس کو سمجھیں گے. تو پہلے عربی آپ کے سامنے ہوگی، پھر اپنی زبان میں اس کو سمجھیں گے اور اپنی زبان میں دوسروں کو سمجھائیں گے. یہ تو مختصر طور پر ہمارے اس سلیبس کا انٹروڈکشن ہوا. اب ہم آگے بڑھتے ہیں اس کورس کے رولز اور ریگولیشن کی طرف. ایک اور آپ کے سامنے پی ڈی ایف ہم نے کر دی ہے، جا سکتے ہیں جن کے بھی نماز کا وقت ہو نماز کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے بعد آپ آ سکتے ہیں. رولس اور ریگولیشن، یہ منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے رولس اور ریگولیشن ہیں. دیکھیے رولس اور ریگولیشن بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، سب سمجھدار ہوتے ہیں، اور سمجھدار لوگوں کے درمیان کیا رولس اور ریگولیشن بنانا. لیکن ایک مینیج کرنی ہوتی ہے، ڈسپلن قائم کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے چیزیں بنائی جاتی ہے. تو اس کے لیے یہ چیزیں ہیں. تو ڈسپلن قائم رہے اس کے لیے کچھ رولس اور ریگولیشن ہیں. ماشاء اللہ سب سمجھدار ہوتے ہیں، آپ لوگ سب فالو ہی کرنے والے ہوتے ہیں. لیکن یہ چیزیں اس لیے ہوتی ہے تھوڑا سا اور ہم ایکٹیو ہو جائیں. بس دیکھ لیتے ہیں کیا کیا چیزیں. نمبر 1، اٹینڈنس میں میجورٹی کا اعتبار ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ کورس کے اینڈ پر آپ کو کمپٹیشن کا سرٹیفکیٹ دیا جائے باقاعدہ، تو ایٹ لیسٹ آپ کو اٹینڈنس میں میجورٹی ہونی چاہیے آپ کی. وہ کیسی ہونی چاہیے آگے. نمبر 2، کبھی کبھی کلاس اٹینڈ کرنے والے کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا. کبھی کبھی کا مطلب کیا ہے کہ 4 مہینے میں صرف آپ نے 1 مہینہ پڑھا. لیکن 4 مہینے میں اگر آپ 4 مہینہ پڑھ رہے ہیں، 5 مہینے میں آپ نے صرف 1 مہینہ پڑھا، لیکن 5 مہینے میں آپ 4 مہینہ پڑھ رہے ہیں اور 1 مہینہ نہیں رہے، کسی وجہ سے بھی کور کر لے تو بات الگ ہے. اسی لیے دیکھیے 3rd پوائنٹ میں اس کی کلیئرٹی کی گئی ہے کہ 60% اٹینڈنس ضروری ہے. اٹینڈنس ہمارے وہاں کس طریقے سے کیلکولیٹ کی جائے گی یا کس طریقے سے اس کو ہم جوڑیں گے، اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ نے اگر لائیو کلاس اٹینڈ کر لی تو بھی اٹینڈنس یعنی آپ پریزنٹ مانے جائیں گے. اور اگر آپ نے لائیو نہیں بھی اٹینڈ کی کسی ریزن سے، بعد میں آپ نے ریکارڈنگ سن کر ہمیں انفارم کر دیا کہ مفتی صاحب ہم نے ریکارڈنگ سن لی اور ہم کلاس کے ساتھ ساتھ ہی چل رہے ہیں، کوئی کلاس مس نہیں ہوئی، تو بھی آپ اٹینڈنس یعنی پریزنٹ میں ہی مانے جائیں گے. ابسینٹ کس کا مانا جائے گا؟ کہ جو نہ لائیو اٹینڈ کرے، جو نہ ریکارڈنگ سنے، اور اس کے بعد ہم چل رہے ہیں لیسن نمبر 5 پر اور یہ لیسن نمبر 1 پر چل رہے ہیں، تو پھر آپ کیسے ہمارے ساتھ رہوں گے؟ کتنی زیادہ مشکلات آپ کو آ جائیں گی. پھر آپ کیسے کلاس میں آ کر لائیو جواب دو گے؟ تو نقصان ہو جائے گا آپ کا. تو پھر ایسے جو ہے اگر زیادہ گیپ ہوگا پھر بھی 5 کلاس تو کم گیپ ہے. ایسے ایسے لوگوں نے جوائن کیا ہے پچھلے بیچ کے اندر جنہوں نے ایک ایک مہینے کے گیپ کو کلیئر اور کور کر لیا ماشاء اللہ. 1 مہینے کے بعد آیا کہا مفتی صاحب ہمیں جوائن کرنا. ہم نے کہا کہ بھائی ریکارڈنگ 12 کلاسیں ہو چکی ہے، 4 کلاس اگر آپ لیں گے تو 16 کلاس ہو چکی ہے. 1 مہینے میں 16 کلاس کوئی معمولی نہیں ہوتا. اب 16 کلاس کو آپ کیسے کور کریں گے؟ مفتی صاحب میں فیمیل تھی، وہی 50-60 کے اوپر کی ہوں گی، میں کر لوں گی میں کر لوں گی. ٹھیک ہے آپ کر لیں، آپ کریں گے. اس کے بعد ہی محنت کر کے اس طریقے سے کور کیا کہ 1 مہینے کے بعد ہمارے ساتھ ہو گئے اور باقاعدہ جواب دینے لگ گئے گرامر کے اندر، اس کے اندر. تو شوق کی بات الگ ہے، کچھ لوگ ایسے ہوں گے. لیکن دیکھیے آپ پھر ہمت ہار جاؤ گے، کلاس مس کرنا شروع کرو گے نا، یہ سوچ کے کہ لائیو ماشاء اللہ ریکارڈنگ تو آ رہی ہے. ریکارڈنگ تو آئے گی آپ کو ماشاء اللہ، ایسی فل HD کوالٹی میں ریکارڈنگ آئے گی، اچھا وائس بھی ہوگا اس کا، اس کی ویڈیو بھی اچھی ہوگی. لیکن
اگر آپ ریکارڈنگ ایک دن بھی 2 دن بھی مس کر دیے تو پھر آپ ہمت ہار جاؤ گے. پھر آپ بولو گے آج سنتا ہوں یا آج سنتی ہوں، پھر وہ کل آپ کا آتے رہ جائے گا. اس لیے سستی مت کرنا، ابھی سے بتا رہا ہوں. ہمت کر لینا. بائی چانس چھوٹ بھی جاتی کسی ریزن سے تو کور ہی کر لینا. کلاس رات میں ہوتی، پورا دن ملتا ہے آپ کو. کلاس 4 دن ہوگی ہفتے میں تو 3 دن تو ملے گا ہی. اگر ہم پڑھ رہے ہیں وینسڈے، تھرسڈے، فرائیڈے اینڈ سیٹرڈے، تو سنڈے اور منڈے اور ٹیوزڈے یہ 3 دن تو آپ کا لگاتار خالی رکھا، تاکہ ان 3 دن میں بائی چانس کسی کی ریکارڈنگ، کسی کے لائیو کلاس چھوٹ جاتی ہے وہ کور کر لے. 3 دن بہت ہوتا ہے. کچھ لکھنے کا رہ گیا ہے، کچھ گرامر رہ گئے ہیں اپنے کلاس کو، تو یہ کر لیں. 3 دن پورا ملتا ہے لگاتار. ان باتوں کا اگر آپ خیال رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اور اچھے طریقے سے آپ کو سکھا پائیں گے. نمبر 4، کلاس کے ٹائم سب کا مائک اور کیمرہ آف رہے گا. مائک اور کیمرہ آپ کو آف ہی رکھنا ہے. اور یہاں سے اگر آپ آن کرنا چاہیں گے تو کر بھی نہیں پائیں گے ابھی، کیونکہ زوم کے اندر یہ فیسلٹی تو ہوتی ہے کہ آپ کا ہم آف خود رکھ سکتے ہیں، تو ہم نے خود یہاں سے آف رکھ دی ہے. مائک تو آن رکھیں گے کل سے، آج تو آف رکھا ہے اس وجہ سے کہ فرسٹ کلاس ہوتی ہے نا، تو کوئی کچھ بھی کھول کے بولتے رہتا ہے، اس وجہ سے آف رکھا ہے. ورنہ کل سے یہ کہ کیمرہ آپ کا آف رہے گا کمپلسری، وہ تو آن بھی نہیں کر پائیں گے آپ. اس کی وجہ ہے کہ کیمرہ آن کرنے کی وجہ سے میل بھی ہے فیمیل ہے تو مناسب نہیں ہوتا ہے، اور کئی کا انٹرنیٹ ایشو ہوتا ہے جس وجہ سے آپ صحیح سے نہیں بول پائیں گے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آپ کو کمفرٹیبل نہیں ہوگا. آپ کمفرٹیبل کب ہوں گے؟ جب آپ کا کیمرہ آف ہوگا. آپ پھر کیا کریں گے؟ مدینہ کے گلیوں میں بھی گھوم کے آنسر دیتے رہیں گے. ہوتا ہے نا کہ میں یہاں میرا دل مدینے میں. یہ نعت ہے، بڑی اچھی نعت ہے. اور اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم یہاں ہیں لیکن ہمارا دل مدینے میں لگا ہوا ہے. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مدینہ پہنچائے، لیکن کلاس کے ٹائم ہم کلاس ہی میں رہیں گے. ٹھیک ہے؟ تو میں یہاں میرا دل مدینے میں. تو ایسا ہوگا کہ آپ گاڑی پہ گھوم رہے ہوں گے، کوئی کچن میں ہو گئی، کوئی کچن میں ہوگی، کوئی بات کر رہے ہوں گے، لائیو کلاس اٹینڈ کریں گے. یہ فلیکسیبلٹی آپ کو ملتی ہے کیمرہ آف کرنے میں. اور کبھی آن بھی نہیں کراؤں گا. ہوتا ہے نا دیگر جگہوں پر کمپلسری ہے کیمرہ آن کرنا، ہمیں پتہ چلنا چاہیے آپ کیا کر رہے ہو. آپ اتنی ہماری کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آپ کیمرہ آن نہیں کرو گے. یہ سب نہیں کروں گا میں. اینی ٹائم آپ کو آف ہی رہے گا. نہ کبھی میں ڈیمانڈ کروں گا آپ سے، مجھے نہیں دیکھنا آپ کو، نہ آن کروانا ہے. میں یقین کرتا ہوں آپ پر، اعتماد کرتا ہوں، ٹرسٹ کرتا ہوں کہ آپ اچھے طریقے سے بیٹھ کر کلاس لیں گے اپنی. اب آپ کو کرنا ہے کہ جب کلاس کا ٹائم ہو جائے تو تھوڑا سا فارغ ہو جائیں، وضو وغیرہ بنا لیں، اچھے سے تھوڑا بیٹھ جائیں. اگر لباس وغیرہ پہنتے تھوڑا اچھے سے پہنے، یعنی اگر آپ ہاف ٹی شرٹ میں یا نارملی نائٹ ڈریس کے اندر بیٹھ گئے ہیں تو پھر کیا علم آئے گا آپ کو. تو تھوڑا آپ اپنے اوپر بھی توجہ دیں اور اپنے آپ کو تھوڑا سا اہمیت دیں. ہاں، آپ کو جو بھی کپڑا آسان ہوتا ہے اس کپڑے میں بیٹھیں، لیکن وضو وضو کر کے بیٹھیں اچھے سے. ایسا لگے کہ اگر امی گزر جائے، ابو گزر جائیں کہ بیٹا موبائل میں پڑھ رہا ہے یا بیٹی پڑھ رہی ہے. ورنہ آپ اس طریقے سے بیٹھ جائیں گے جیسے کہ آپ سونے کے لیے جاتے ہو باقاعدہ، آپ موبائل یوز کریں گے تو امی بولے گی کیا کرتے رہتا، کیا کرتی رہتی ہے تو 1 گھنٹے تک کیا کر رہی ہے. پھر آپ کو باقاعدہ ایک لیکچر دینا پڑے گا الگ سے کہ امی میں پڑھ رہی ہوں. تو پھر امی بولے گی تو اس طرح پڑھ رہی ہے. تو اس لیے پہلے سے آپ اس طرح بیٹھیں کہ لگے کہ ہاں کلاس لے رہے ہیں. اور دوسری بات یاد رکھیے کہ ہماری طرف سے ایک فلیکسیبلٹی ہوگی کہ جو بھی حضرات یہاں جوائن کریں گے، چاہے آج جوائن کر رہے ہیں جو لوگ یا کل کو کوئی ریکارڈنگ سن کے اس کو جوائن کرے گا، ایک فلیکسیبلٹی ہماری طرف سے یہ ہوتی ہے کہ منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کی طرف سے ایک ڈیوائس سے کتنے بھی لوگ سن سکتے ہیں. یعنی اگر گھر کے اندر کوئی بھائی ہے، اس نے جوائن کیا اس کورس کو، تو اس کی بہن اور گھر میں اگر اس کے امی ابو رہتے ہیں تو اسی ڈیوائس سے سب بیٹھ کر ایک ساتھ میں کلاس لے سکتے ہیں. ہاں، آنسر صرف اس کو دینا ہے کہ جس نے جو فیس ادا کر رہا ہے یا جس نے مین جوائن کیا ہے وہ کنیکٹ رہے گا. ہم اس کو سکھائیں گے، اس سے پوچھیں گے. لیکن فائدے کے لیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا کہ مفتی صاحب میں نے جوائن کیا لیکن میری جو وائف ہے نا وہ بھی سننا چاہتی ہے. بڑے نیک لوگ ہوتے ہیں، وہ چاہتے تو ان کی وائف سن سکتی چوری سے، لیکن چوری نہیں کرنا چاہتے. اس طرح بہت ساری فیمیل ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں میرے ہسبینڈ بھی سننا چاہتے ہیں. کوئی پرابلم نہیں، آپ ایک ڈیوائس میں ہسبینڈ وائف سن سکتے ہیں. ہاں، جس نے جوائن کیا وہ آنسر دے، اور اگر دونوں ہی نے جوائن کر لیا تو باقاعدہ دونوں آنسر دے. تو اتنی فلیکسیبلٹی ہوگی کہ وہ سن سکتے ہیں، لائیو کلاس بھی دیکھ سکتے ہیں اسی ڈیوائس سے. اور اگر دوسرے ڈیوائس سے کرنا ہے تو دوسرے ڈیوائس سے بھی جوائن کر سکتے ہیں، ان کو لنک بھی شیئر کر سکتے ہیں. چلو اتنی بھی فلیکسیبلٹی ہے. بہن اگر دوسرے کمرے میں ہے، بھائی دوسرے کمرے میں ہے، لنک شیئر کر دیا اپنی سسٹر کو، آ سکتے ہیں. لیکن میں جو پوچھوں گا وہ اسی سے پوچھوں گا جس نے رجسٹریشن کرایا. جو رجسٹریشن کرائیں گے ان سے میں پوچھوں گا، انہی کا سبق سنوں گا، انہی کے اوپر فوکس کروں گا. لیکن ان کے گھر کے فیملی ممبر اگر کوئی سن رہے ہیں یا ان کے ڈیوائس سے سن رہے ہیں یا اپنے ڈیوائس سے سن رہے ہیں تو وہ سن سکتے ہیں، کوئی پرابلم نہیں ہے. یہ فری رہے گا. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب آپ جو ہے لنک کو جو ہے اپنے فرینڈ سرکل میں، آپ اپنے فیملی گروپ میں ڈال دیں. ایسا نہیں کرنا ہے آپ کو. بات کو اچھی طریقے سے سمجھنا ہے کہ اگر کوئی انٹرسٹیڈ ہے آپ کے گھر میں سے، انٹرسٹیڈ ہے جو آپ کو اپنی طرف سے، انٹرسٹیڈ کا مطلب آپ کا بھائی بول سکتا ہے مجھے بھی پڑھنا ہے یار لیکن فیس کا مسئلہ ہے، کوئی بات نہیں، اپنے بھائی کو آپ اسی فیس میں پڑھ رہے ہیں. بہن آپ کی پڑھنا چاہتی ہے اسی فیس میں پڑھا لیں.
آپ کے امی ابو پڑھنا چاہتے اسی فیس میں، پوری فیملی آپ کی 7:30 بجے 8 بجے 8:30 تک کا ٹائم نکال رہی ہے، کوئی پرابلم نہیں، بیٹھ جائے، لیپ ٹاپ پہ لگا لے، ٹیبلیٹ میں لگا لے، کہیں بھی لگا کے سن لے۔ یہ سب ان کے لیے جو پڑھنے والے لوگ ہیں، جو شوق رکھنے والے لوگ ہیں، چونکہ ہمارے پاس کچھ فیملی اس طرح کی پڑھ چکی ہے کہ کلاس کے ٹائم پوری فیملی پڑھتی تھی، ہم نے پھر اس طریقے سے ہر مرتبہ کر دیا، کلاس کے ٹائم بہت سے میاں بیوی ساتھ میں پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم نے اجازت دے رکھی ہے۔ تو اگر آپ کے بھی فیملی میں سے کوئی ایسا شوقین ہے، صرف آپ کے فیملی ممبر، کون؟ سسٹر، بردر، امی ابو، بس، خالہ والا، پھر وہ دور کے سب، ان کو تو کہیے کہ باقاعدہ جوائن کرے، رجسٹریشن کرائے۔ آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، جوائنٹ فیملی میں رہتے ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ رہتے ہیں، وہاں اس کا موقع آئے گا، لوگ پوچھیں گے کیا کر رہا ہے، اور وہ شوق بھی رکھیں گے ایک دو کلاس سن کے، تو ہماری طرف سے یہ فلیکسیبلٹی ہوگی۔ وہ بات الگ ہے کہ آپ 2 جن پڑھ رہے تو 2 جن کی فیس دے دو، وہ بات آپ پر ہے، لیکن ہماری طرف سے یہ رہے گا کہ جس نے رجسٹریشن کرائے وہی دے، فیملی ممبر کو اتنی آزادی رہے گی۔ کلاس کے اینڈ میں انشاءاللہ کوشچن کا موقع آپ کو دیا جائے گا، کلاس کے درمیان بھی آپ کر سکتے ہیں، لیکن اس کا طریقہ یہ ہوگا، اب آپ کوشچن اگر مائنڈ میں آئے نا، کبھی کبھی کوشچن مائنڈ میں آئے تو مفتی صاحب یہ کرنا ہے، تو آپ کمنٹ میں کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، میں سمجھا رہا ہوں تو بنداس آپ مائک آن کیجئے، مفتی صاحب مجھے نہیں آ رہا ہے، آپ 1 مرتبہ بولیں، 2 مرتبہ بولیں، 10 بولیں، کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ میں غصہ نہیں ہوں گا۔ ہوتا ہے نا کہ استاد بولتا ہے 10 مرتبہ پوچھو، اب یہاں 2 مرتبہ پوچھنے کے بعد ہی گرم ہو جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ آپ بولیں گے مفتی صاحب نہیں آ رہا ہے، میں پوری کوشش کروں گا اپنے الفاظ کو اور ایزی کرنے کی، ایکسپلینیشن کو اور ایزی کرنے کی، اور ہمبل طریقے سے آپ کو سمجھانے کی، اور اگر نہیں آیا آپ کو آج تو دوسرے دن تو آٹومیٹکلی آ ہی جائے گا۔ ہر اپنے اعتبار سے نوٹس بنائیں، نوٹس کا مطلب ہے کہ جو گرامر چل رہے ہیں روزانہ وہ آپ کو لکھنا اپنے اعتبار سے، ٹھیک ہے، باقاعدہ گرامر کی جو PDF ہوگی میں بھیج دوں گا آپ کو، لیکن میں لکھواؤں گا بھی، لائیو آپ کو لکھنا رہے گا۔ کلاس کے دوران کسی سے کوئی چیٹ میں بات بھی نہیں کرنا ہے، آپ سمجھدار لوگ ہیں، کرتے بھی نہیں، نہ کریں گے، لیکن ایک بات لکھ دی جاتی ہے، کبھی کسی کے مائنڈ میں آیا تو اس کو کرنا بھی نہیں ہے، اپنے سوال کرنا ہے، مجھ سے پوچھنا ہے آپ کو۔ گروپ میں سب کا نمبر امانت ہے، آپ کو کسی کے نمبر کو بھی شیئر نہیں کرنا ہے بغیر پرمیشن کے۔ ابسینٹ نہیں رہنا ہے آپ کو، اگر بائی چانس کہیں رہنا ہو گیا شادی کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا کسی وجہ سے بھی اگر آپ لیٹ ہوتے ہیں یا نہیں جوائن کر پاتے ہیں یا نہیں جوائن کرنے والے ہیں آج، آپ مجھے پرسنلی انفارم کر دیں، مفتی صاحب میں آج نہیں آ پاؤں گا، نہیں آ پاؤں گی، بس مجھے ریزن بھی نہیں چاہیے آپ کا، میں زیادہ خود خرید نہیں کرتا، چونکہ میں سمجھتا ہوں نا کہ آپ چھپانا چاہتے ہیں بہت سے ریزن کو، تو میں کیوں جاننا چاہوں؟ آپ خالی اتنا مفتی صاحب میں کسی ریزن سے نہیں آ سکوں گا، یا کہ میں سفر میں ہوں، بتانا چاہے تو بتا بھی سکتے ہیں، چھپانا چاہے چھپا بھی سکتے ہیں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میں پیچھے نہیں پڑتا اس کے، کیونکہ میں یہ بات جانتا ہوں کہ آپ آن لائن پڑھ رہے ہیں، بڑی قربانی ہے آپ کی، تو کوئی نہ کوئی ریزن آپ کا، کوئی نہ کوئی مسئلہ تو آئے گا ہی، پابندی کے ساتھ پڑھنا بڑا مشکل ہے، لیکن پڑھ لیں تو بڑی اچھی چیز، لیکن انفارم کریں، اتنا ادب آپ رکھیں تاکہ میرے مائنڈ میں رہے کہ آج آپ کلاس میں نہیں آئے، تو ویسے تو میں دیکھ ہی رہا ہوں پورا یہاں پر، اتنا ایکٹیو ہوتا ہوں کہ میرے سامنے اچھا خاصا ماشاء اللہ LCD ہے، میں بیٹھا ہوا اپنے سسٹم کے اندر ہی، جس کے اندر میرے سامنے آپ پورے نظر آ رہے ہیں، یہاں پر آپ کے کمنٹس مجھے نظر آ رہے ہیں، میرے سامنے PDF ہوتی، PPT ہوگی، میں خود بھی ہوں، تو یہ پورے مد نظر رکھتے ہوئے میں پڑھاتا ہوں، تو یہاں پر یہ ساری چیزیں مد نظر رکھتے ہوئے پڑھاتا ہوں، اس لیے آپ کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ آپ انفارم کریں گے اپنے طور پر۔ ایگزام ایک ہی مرتبہ ہوگا انشاءاللہ، کورس کے اینڈ کے اندر ہوگا، جو حضرات کی نماز کے ٹائم وہ نماز کے لیے جا سکتے ہیں، ریکارڈنگ بعد میں سن سکتے ہیں آج کی کلاس کی۔ ایگزام ایک ہی مرتبہ ہوگا، کورس کے اینڈ میں ہوگا انشاءاللہ، وہ بھی اورل ایگزام ہوگا، بیچ میں ٹیسٹ ہوں گے آپ کے، جب جیسے جیسے ہمارے لیسن ہوتے جائیں گے ٹیسٹ بھی ہوں گے، لیکن ایگزام ایک ہی مرتبہ ہوگا لاسٹ میں، اورل ہوگا، ویڈیو آپ کی آف ہوگی، لیکن میں لوں گا انشاءاللہ، آپ سے پوچھوں گا ریٹرن میں کہ آپ یہ سوچ کے وہ سوچ کے، لیکن اورل میں آپ سے بلوایا جائے گا، برابر آپ کا ایگزام لیا جائے گا، یعنی جو کچھ بھی آپ نے PDF میں پڑھا ہے، پانچوں چیزیں آپ کی لی جائیں گی، جس کے اندر آپ کی ریڈنگ ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، آپ کی ووکیبلری ہے، اور آپ کے گرامر، یہ 4 چیز کا ایگزام ہوتا ہے۔ نمبر 12، اپنے اصل نام سے آپ کو کلاس جوائن کرنی ہے، یہ نہیں کہ آپ ریڈمی سے آ رہے ہیں، آپ ایپل سے آ رہے ہیں، اب ریڈمی ایپل اگر ہمارے پاس عربی پڑھنے لگ گئے تو ہمیں ٹینشن ہو جائے گا، ریڈمی ایپل ہمارے پاس عربی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ مجھے ایک نام سے آپ کو یاد رکھنا ہے نا، تو کس نام سے آپ چاہتے ہیں کہ مفتی صاحب مجھے یاد رکھیں؟ تو آپ کو اسی نام سے آنا چاہیے جس نام سے آپ نے رجسٹریشن کرایا، تاکہ ہم اسی نام سے آپ کو پکاریں، اور اسی نام سے آپ کی ایک یادداشت ہمارے مائنڈ میں بیٹھ جائے، تو کوئی ایک نام آپ فکس کر لیں، کوئی بھی نام، اسی نام سے روز آنا آپ کو آنا، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ہاں آج آپ کلاس میں آئے ہیں۔ کوئی الگ سے ہوم ورک آپ کو نہیں دیا جائے گا، جو کلاس لائیو ہوگی وہی آپ کو لکھ لینا ہے، بس اسی کو آپ کو مینج کر لینا ہے، الگ سے کوئی نہیں یہ کر کے آؤ، یہ دکھاؤ، اس میں تبھی تو سیکھ نہیں پاتے ہیں۔ یہاں پر کیا کلاس جوائن کی تو مصیبت ٹوٹ جاتی ہے، ایک واٹس ایپ گروپ وہاں بنے گا، دوسرا واٹس ایپ گروپ یہاں بنے گا، پریپریشن کا الگ بنے گا، پھر کنورزیشن کا الگ بنے گا، یہ ٹینشن وہ ٹینشن،
تو آپ کا مائنڈ تو ڈائیورٹ ہو جاتا ہے. آپ پڑھنے کے لیے آئے ہو نا. میرا اپنا ماننا یہ ہے کہ صرف لائیو کے اندر فوکس میں کروں گا آپ کو, اور لائیو کی کلاس سے پہلے ریکارڈنگ, آفٹر کلاس ریکارڈنگ, بس یہ. اس کے علاوہ کوئی بھی گروپ کے اندر میسج یا دوسرا سے کوئی گروپ نہیں ہوگا الگ سے. آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ ہی نہیں ہوگا. بہت پرسکون انشاءاللہ گروپ ہے یہ, جس کے اندر آپ کو صرف کلاس ہونے سے پہلے کی لنک اور آفٹر ریکارڈنگ, آفٹر کلاس ریکارڈنگ آپ کو ملے گی بس. اس کے علاوہ کبھی کبھار کوئی چیز شوق کے لیے آپ کی کر دی گئی تو کر دی گئی, الگ سے کوئی گروپ وغیرہ نہیں. تو کوئی جھمیلا نہیں ہوگا. آپ کو صرف لائیو اٹینڈ کرنا, اور اگر ریکارڈنگ سنتے ہو تو انشاءاللہ آپ ساتھ ہی میں رہنے والے ہیں. 14 کلاس میں کوئی بات سمجھ میں نہیں آیا تو پرائیویٹ میں پوچھ سکتے ہیں. آپ کو شروع میں شرم آ رہی ہے, پہلی بات آپ کو شرمانا نہیں ہے. اور اگر آپ کو شرم آ رہی ہے شروع میں تو آپ پرائیویٹ پوچھ سکتے ہیں. لیکن میری کوشش, آپ کی کوشش یہ رہنی چاہیے کہ آپ پبلکلی پوچھیں تاکہ سب کا فائدہ ہو جائے. شرمانا نہیں ہے, ٹھیک ہے. شروع میں ڈر لگے گا, میں کیسے پوچھوں, میں کیسے بولوں. 2-4 لوگ بولیں گے, انشاءاللہ آپ کا پھر اندر سے دھڑکا نکل جائے گا. اسٹارٹ کے 1 مہینے تک ایڈمیشن اوپن ہوگا. یہاں پر آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ بہت فائدہ ہو سکتا ہے, ہمارے دوسرے لوگوں کو جوائن کروا سکتے ہو تو آپ کروا سکتے ہو. کلاس پریزنٹیشن اور PDF کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ. یہ کورس پیڈ ہے, اس لیے کلاس کی ریکارڈنگ آپ کسی کو نہیں شیئر کریں گے. ہاں, اگر شروع میں کوئی سمجھنا چاہتا ہے ہماری اس کلاس کو, کیسے پڑھا رہے ہیں, کیسے کر رہے ہیں, تو 1-2 ریکارڈنگ آپ اس کو سیمپل کے طور پہ بھیج سکتے ہو. یاد رکھیے گا, کلاس میں پلے لسٹ بھیجوں گا یوٹیوب کی. ہمارے منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ پر وہ سارے ویڈیوز اپلوڈ ہوں گے, لیکن پرائیویٹ میں ہوں گے, صرف آپ کو دکھیں گے, انلسٹڈ ہوں گے. اس لیے گروپ کے اندر آئی ہوئی پلے لسٹ آپ کو شیئر نہیں کرنی. آپ کو الگ سے جو ویڈیو دکھ رہی ہے اس ویڈیو کی لنک آپ کو شیئر کرنی ہے. پلے لسٹ میں تو پورے 5 مہینے کی آپ کی ویڈیو رہے گی, جو کہ آپ کے پاس لائف ٹائم ایکسیس ہوگا, آپ آرام سے اس کو سن سکتے ہیں. آپ کو اگر کسی کو سیمپل اور ڈیمو کے طور پر بھیجنا ہے وہ کلاس, تو باقاعدہ اس کلاس کو شروع کریں گے, اسٹارٹ کریں گے, اور پرٹیکولر اس کلاس کی لنک کو آپ شیئر کرو گے. نہیں سمجھ میں آ رہا تو پوچھ لینا پرائیویٹ میں, پوری لنک اور پوری پلے لسٹ شیئر مت کر دینا. کلاس سے 2-5 منٹ پہلے آپ آ جائیں تاکہ ایک دم ٹائم پہ انشاءاللہ کلاس اسٹارٹ ہو جائے گی. آج چونکہ انٹروڈکشن میں تھوڑا 5-10 منٹ جائے گا آگے, تو ہو سکتا ہے 10 منٹ اور بھی لگ جائے, لیکن نارملی ہماری کلاس ٹائم پر ہی اسٹارٹ ہوگی اور ٹائم پر ہی اینڈ ہو جائے گی انشاءاللہ. کلاس زوم پر ہی ہوگی. گروپ میں جو لنک بھیجی جاتی ہے, روزانہ ایک ہی لنک رہے گی, لیکن روزانہ بھیجی جائے گی تاکہ آپ ایکٹیو رہیں, آدھا گھنٹہ پہلے اور کبھی کبھی 10 منٹ پہلے, تاکہ آپ ایک دم ایکٹیو رہیں. کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے, کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ لنک نہیں آئے, ٹائم ہو گیا کلاس کا, 5 منٹ ہو گیا, تو سمجھ لیجیے گا کہ آج بہت تگڑا ٹیکنیکل ایشو ہو گئی. چونکہ لائٹ کبھی کبھی چلی جاتی ہے, تو اور موبائل میں بھی ایکسیس نہیں ہو پاتا مجھے, اور واٹس ایپ وغیرہ گروپ تو ہے ہی. بہت سی مطلب ایسا ہوتا ہے کہ اتنی دیر کے لیے 2-5 منٹ کے لیے موبائل بھی, اگر نیٹ نہیں رہا, چونکہ وائی فائی چلا رہے ہوتے ہیں تو موبائل میں وائی فائی ہوتا ہے, وائی فائی چلا گیا, لائٹ چلی گئی, تو ایسی پرابلم آ جاتی ہے کہ پھر وہ سولو نہیں ہوتی ہے. تو میں تو پوری کوشش ہی کروں گا کہ پہلے صبح ہی بتا دوں گا آج کلاس نہیں ہونے والی. کوئی سسپینس کریٹ کر کے نہیں رکھتے ہم کہ ایک دم اینڈ مومنٹ پر آپ کو پتہ چلے. میں پوری کوشش یہ کرتا ہوں کہ آخری دم تک کلاس ہو جائے, جیسے کہ کل پوری کوشش یہ کی ہو جائے, لیکن نہیں ہو پایا پاسبل, تو پھر میسج کر دیا. تو پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں کہیں جاؤں نہیں, اپنا وقت فارغ کر کے آپ کو پڑھاؤں. لیکن پھر بھی اگر ٹیکنیکل ایشوز میں پریشان ہو گیا, کبھی کبھار وائی فائی یہ مسئلہ کرنے لگ گیا, تو پھر میں نہیں پڑھاتا ہوں. اس کی وجہ یہ کہ میں پڑھاؤں اور بار بار وائی فائی آئے جائے, لائٹ آئی جائے, اس سے اچھا ہے کہ کلاس ہی نہ کروں. تبھی میں فیصلہ لیتا ہوں کہ پھر کلاس نہ کرو. ایسا ہوتا ہے بہت سی مرتبہ, تو اس دن آپ کی چھٹی رہے گی. اور اگر مجھے پہلے سے پتہ چل گیا کہ آج رات سے وائی فائی خراب ہے, 1 دن لگے گا, 2 دن لگے گا بننے میں, کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے بنتا ہی نہیں ہے, تو پھر چھٹی ہو جاتی ہے. یہ ٹیکنیکل ایشو کی وجہ سے چھٹی ہوتی ہے, الا یہ کہ میرا سفر ہو گیا کہیں پر, تو اس کی وجہ سے, 2 چیز کی وجہ سے. اور پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ زیادہ آپ کی چھٹی نہ ہو, جو بھی ہوگی وہ کور بھی ہو جائے گی. سرٹیفکیٹ اینڈ ریزلٹ ایگزام کلیئر کرنے کے بعد ہی آپ کو دیے جائیں گے. 16 مارکس 60% اگر آپ کے مارکس آتے ہیں تو آپ کیا آ جائیں گے, جب اگر آپ لائیو کلاس اور ریکارڈنگ سن رہے ہیں. لیکن اگر آپ نے ایک ہی مہینہ پڑھائی کی تو ظاہر سی بات آپ خود بھی ایگزام نہیں دینے کے لیے آئیں گے, تو سرٹیفکیٹ کیوں دیا جائے گا آپ کو؟ تو سرٹیفکیٹ اسی کو دیا جائے گا نا جس نے پڑھائی کی ہوگی, تبھی تو ہم اس کو اپنے انسٹیٹیوٹ کی طرف سے سرٹیفکیٹ دیں گے, تاکہ ہمیں بھی لگے کہ ہاں ہم اس پر بھروسہ کر سکتے ہیں. ورنہ 1 مہینہ آپ پڑھیں گے, 5 مہینے کے اندر آپ کورس کا سرٹیفکیٹ لے کے چلے جائیں گے, تو پھر آپ کو تھوڑی نا عربی آئے گی 1 مہینے میں, پھر آپ سرٹیفکیٹ لے کے گھومیں گے 1 مہینے میں, تو یہ اچھی چیز نہیں ہے, ایسا میں نہیں کرتا. ہمارے نزدیک یہ شرط ہے کہ آپ کا ایگزام ہوگا, بلکہ اگر آپ 60% لے کر بھی آگے مارکس سے پہلے اگر آپ کی اٹینڈنس نہیں ہے, تو آپ اگر ایگزام ہی نہیں دے رہے ہو, چاہے کتنے بھی اچھے ہیں, آپ نہیں دیا جائے گا سرٹیفکیٹ. ایگزام کمپلسری ہے,
لیکن یہ ضروری نہیں کہ جس دن ایگزام ہے اسی دن آپ دیں، پوری کوشش کرنے کی اس دن دینی، لیکن بائی چانس ایسا ہوتا ہے نا کہ مفتی صاحب ایگزام کے دن ہی مہمان آ گیا، ایگزام کے دن ہی میرا دوسرا ایگزام پڑ گیا، ایگزام کے دن جو کوئی بھی ریزن ہوگا وہ مانا جائے گا، اور اس کے بعد آپ کا الگ سے ایگزام لیا جائے گا، لیکن بغیر ایگزام کا آپ کو سرٹیفکیٹ نہیں دیا جائے گا۔ تو فلیکسیبلٹی بہت ساری ہے، سمجھ کے رکھا ہے سب چیزیں۔ فائنل ایگزام آپ کا اورل ہی ہوگا انشاءاللہ، 5 مہینے کے بعد ہوگا۔ منتھلی جو فی ہے، جیسے کہ فی کا جو اسٹرکچر ہے آپ کو شروع میں کر دینی ہے ہر مہینے کی اسٹارٹ کے اندر، کسی کے اسٹارٹ میں نہیں ہو پایا کسی ریزن سے تو درمیان میں کر دے، کسی ریزن سے نہیں ہو پایا تو لاسٹ میں کر دے، کوشش یہ کرنی ہے کہ ہر منتھ کے اسٹارٹ میں کر دیں ہم، تو آسانی رہے گی، ٹھیک ہے۔ کوئی ایک ساتھ 5 منتھ کے بھی کر سکتا ہے، کوئی 3 منتھ کے بھی، 4 منتھ کے بھی، جس میں جو آسانی ہے۔ فیس تو دینی ہی ہے آپ حضرات کو، پوری کوشش یہ کرنی ہے۔ کورس کے سلیبس سے ریلیٹڈ ساری پی ڈی ایف آپ کو گروپ میں شیئر کر دی جائے گی، یہ بھی پرائیویٹ ہوگی، تو پی ڈی ایف وغیرہ کسی کو شیئر نہیں کرنا ہے آپ کو، آپ اپنے لیے پڑھ رہے ہیں، اپنے لیے ساری چیزیں رکھیں۔ دیکھیے پی ڈی ایف کے اندر یہ ہے کہ آپ ایک فولڈر بنا لیجیے گا، چونکہ واٹس ایپ پر میں جب پی ڈی ایف بھیجوں گا تو ظاہر سی بات ہے جیسے وہ پی ڈی ایف آئے گی تو واٹس ایپ کے اندر آئے گی، پھر واٹس ایپ پتہ ہے نا آپ کو، اگر آپ اکثر لوگ اینڈرائڈ یوز کرتے ہوں گے، اینڈرائڈ کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اینڈرائڈ میں جاتے ہیں، پھر وہاں میڈیا ہوتا ہے، پھر میڈیا کے اندر جاتے ہیں تو واٹس ایپ ہوتا ہے، پھر واٹس ایپ کا میڈیا ہوتا ہے، وہاں پر ڈاکیومنٹ فائل ہوتی ہے، ڈاکیومنٹ فائل کے اندر پی ڈی ایف ہوتی ہے، وہاں سے نکال کر باقاعدہ فائل مینیجر کے اندر ایک فولڈر بنا لیجئے، لرن بیسک عربک یا عربک سلیبس بکس، ایسا کچھ بھی فولڈر بنا کر آپ اس کے اندر ساری پی ڈی ایف کو سیو کر لیجئے، تاکہ اگر آپ کسی بھی ایسے ایپ سے پڑھنا چاہتے ہیں، جو ایپ ہوتا ہے پی ڈی ایف ویور وغیرہ، اس سے آپ پڑھ سکیں آرام سے، یا کبھی بائی چانس آپ کا واٹس ایپ جو ہے وہ ریجوائن کرتے ہیں آپ، یا واپس سے لاگ ان کرتے ہیں، ساری چیزیں اڑ جاتی ہیں نا، تو واپس سے آپ کے فولڈر میں موجود رہے گی چیزیں۔ پھر بھی کبھی کبھار ایسا ہو سکتا ہے کہ واٹس ایپ آپ کا جو ہے وہ واپس سے لاگ ان کیا آپ نے، یا نیا موبائل آپ نے لیا، ان سب کنڈیشن کے اندر آپ کو ٹینشن نہیں لینا، دوبارہ سے پی ڈی ایف بولنا مفتی صاحب ہماری پی ڈی ایف ہمارے پاس سے چلی گئی، ہمیں پی ڈی ایف چاہیے، آپ کو پی ڈی ایف بھیج دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہو گئے رولس اور ریگولیشن۔ تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ ان باتوں کا خیال رکھیں گے، جو لوگ ابھی ریکارڈنگ سن رہے ہیں، جو لوگ یہ لائیو سن رہے ہیں، اس کے بعد جو لوگ ریکارڈنگ سنیں گے، ان تمام کو اس بات کا خیال رکھنا ہے لازماً، اپنے طور پر پوری کوشش یہ کرنی ہے۔ تو 2 چیزیں آج کے ہماری اس کلاس کے اندر ہوئی، جس کے اندر ہم نے آج آپ کو بیسک انٹروڈکشن کرایا کورس کا، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ رولس اور ریگولیشن منہاج آن لائن انسٹیٹیوٹ کے کیا ہے۔ رہ گئے میری ذات، تو انشاءاللہ میں اپنی ذات کا تعارف مختصر طور پر آپ کے سامنے کرا دیتا ہوں۔ الحمدللہ ہماری ابتدائی جو تعلیم ہوئی وہ ایک ایسے مدرسے سے ہوئی جہاں پر ہم نے ناظرہ پڑھا اور حفظ کیا، تو باقاعدہ ناظرہ پڑھا ہے، اس کے بعد حفظ کیا، لیکن حفظ کی کمپٹیشن اس مدرسے سے نہیں ہو پائی۔ ولساڑ گجرات کے اندر ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے مدرسہ ریاض الاسلام چری، تو اس کے اندر ہم نے ناظرہ پڑھا اور 15 پارے حفظ کیے۔ پھر جو دوسرا مدرسہ جہاں پر ہم نے عالمیت بھی کمپلیٹ کی، اس مدرسے کے اندر ہم جا کر 15 پارہ ہم نے وہاں پر کمپلیٹ کیا بات کا، تو جو بات کا 15 پارہ کمپلیٹ کیا تو پھر حافظ ہو گئے۔ تو اسی کی سند آپ کے سامنے اسکرین پہ جو دکھ رہی ہے حفظ کی، شہادت حفظ القرآن الکریم للجامعاتی نور الاسلام بدمن، جامعہ نور الاسلام موٹی دمن نام ہے اس کا۔ دیکھیے موٹی مطلب ہمارے وہاں اردو میں ہوتا ہے موٹی، اور موٹا مطلب موٹا، لیکن یہ گجراتی میں ہے، اور گجرات میں اگر آپ گجراتی لینگویج جانتے ہیں تو موٹا مطلب ہوتا ہے بڑا۔ تو مارو موٹو بھائی چھے، امیت شاہ کو بولتے ہیں نا موٹا بھائی، تو موٹا بھائی اس لیے نہیں بولتے اس کو، بولتے موٹا بھائی مطلب بڑا۔ چنئی تھالا، تھالا فور اے ریزن، تھالا مطلب بڑا، چنئی مطلب چھوٹا، تو چنئی تھالا مطلب چھوٹا بڑا۔ تو اب اسی طریقے سے یہ بھی ہے دمن کے اندر موٹی دمن، چھوٹی کا مطلب چھوٹی ہوتا ہے گجراتی میں، لیکن موٹی کا مطلب بڑا ہوتا ہے۔ تو مارو موٹی بہن چھے، تو آپ بولیں گے ارے اپنی بہن کو موٹی بول رہا ہے، موٹی کا مطلب ہوتا ہے مارو موٹی بہن چھے مطلب میری بڑی بہن ہے، اسی طریقے سے وہ بھائی کے لیے بولیں گے تو مارو نلو بھائی چھے، مطلب چھوٹے کو نلا بولتے ہیں، تو مارو نلو بھائی چھے۔ اب آپ بولے نلا، ہم تو نلا کھاتے ہیں نا بقرعید میں، اگر کسی کو ہم نے بول دیا نلا تو ہمارے یو پی کے زمان میں تو اس کو پکڑ کے بھیج دیں گے، تو نلا بولتا ہے تمہارے نلو، جبکہ گجرات میں چھوٹے کو نلا، نلو بھائی چھے، تو وہ نلو چھے کتنا وہ لگتا ہے نا، اور لیکن گجرات میں یہ لینگویج ہے۔ اسی طریقے سے بڑے کو بولتے ہیں موٹا، بالکل ایسا بولیں گے تو مارو موٹو بھائی چھے، تو مارو منہ موٹو بھائی چھے، تو آپ بولیں گے خوشی سے تو موٹا بول رہا ہے پبلک میں، یار تو انسلٹ کر رہا ہے، تو لینگویج کا فرق ہوتا ہے۔ تو یہ جو جگہ ہے نا، یہ جگہ بھی اسی طریقے سے ہے، ایک جگہ کا نام ہے موٹی دمن، ایک جگہ کا نام ہے چھوٹی دمن، دمن علاقہ ہے،
گجرات میں ایک ایسا علاقہ ہے کہ جہاں پر فارینر آ کے رہتے ہیں. مطلب ایک جہاں ہم رہتے ہیں گجرات میں، اس وقت تو گجرات میں ہوں، اصل یو پی سے تعلق ہے، تو بیچ میں گجرات میں ہوں. یہاں پر بھی دمن کا علاقہ ہے یہاں، اور یہاں سلواس کا علاقہ ہے. یہ دونوں ایسے علاقے مانے جاتے ہیں جو گجرات سے باہر ہے. گجرات کے جو رولس اور ریگولیشن وہ اس پر اپلائی نہیں ہوتے ہیں. فورینر وہاں پر رہتے ہیں اور باقاعدہ وہاں پر شراب وغیرہ بھی عام ہے. تو وہیں پر ایک مدرسہ ہے جس کا نام ہے جامعہ نور الاسلام. موٹی دمن، مطلب جو جگہ ہے وہ موٹی دمن میں ہے. تو وہاں سے ہم نے حفظ کمپلیٹ کیا. اس کے بعد عالمیت کے سند آپ کے سامنے شہادت العالمیہ فی علوم شرعیہ، علوم شرعیہ کے اندر عالمیت کی. اور اس کے بعد آپ کے سامنے سند ہے شہادت التکمیل فی فن القراءۃ والتجوید، فن قراءت و تجوید کے اندر شہادت یعنی تکمیل کی کمپلیٹیشن کیا استاد کے سامنے، تو اس کی سند ہے. تخصص کی ہم نے یعنی جو مفتی بنے شہادت التخصص فی الافتاء، مفتی کی سند حاصل ہے، اس کی آپ کے سامنے سرٹیفکیٹ ہے. بہت زیادہ عرصہ نہیں ہو گیا، 2022 میں فارغ ہوئے. ابھی 2025 چل رہا ہے، تیسرا سال ہے ابھی. ان 3 سالوں کے اندر میں نے اپنے آپ کو آن لائن سے جوڑا ہے، اور اسی سے جوڑ کر اپنے آپ کو کنیکٹ رکھ کر آپ کو پڑھا رہا ہوں. تو اتنے ایکسپیرینس حاصل ہے. اس کے علاوہ وہ زیادہ لمبا عرصہ نہیں گزر گیا، ابھی پڑھ کے صرف فارغ ہوئے ہیں. اس کے علاوہ دیگر اور بھی حدیثوں کی سند ہے. اب چونکہ حدیث کا ہمارا سبجیکٹ نہیں، اصل میں عربی کا سبجیکٹ ہے ہمارا، تو عربی کے اندر پوری کمپلیٹ عالمیت، جس کے اندر تقریباً اگر آپ فارسی سے ایڈ کریں گے تو تقریباً 7 سال ہو جاتے ہیں. یوں کہہ سکتے ہیں 8 سال ہو جاتے ہیں. پھر افتاء کا سال ہو جاتا ہے 9. ڈپلومہ ان فنکشنل عربی یہ بھی باقاعدہ یہاں پر دیا ہوا ہے، تو 10. یہ سب لگا ہوگا کر اب آپ کے سامنے پڑھانے بیٹھے ہیں. یہ سب کی ضرورت سب کو نہیں ہوتی ہے. دنیا والوں کو تھوڑا دکھانے کے لیے ان کو ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آپ اصل تو سند یہ ہے کہ آپ نے کسی استاد کو پڑھا ہو، باقاعدہ پراپر طریقے سے چیزیں کمپلیٹ کی، تو ہم نے پراپر طریقے سے کی ہے. ایسا نہیں کہ کہیں چھلانگ مارا یہاں سے وہاں اور آپ کے سامنے کر لی ہو. باقاعدہ رزلٹ بھی آپ کے سامنے، یہ ہمارے رزلٹ ہیں. رینک بھی اچھے ہی آتے تھے، فرسٹ سیکنڈ، فرسٹ تو نہیں آیا، سیکنڈ تھرڈ ہی آتے تھے. چاہے وہ لکھنے کی فیلڈ ہو، چاہے پڑھنے کی فیلڈ ہو، مطلب عربی بولنے کی فیلڈ ہو، عربی لکھنے کی فیلڈ ہو، اردو بولنے کی فیلڈ ہو، اردو لکھنے کی فیلڈ ہو. مدرسے کے اندر جتنی بکس ہوتی ہیں، یہ ساری بکس آپ کے سامنے ہیں. فارسی سے ہم نے پڑھائی کی. یہ سوم کا مطلب ہوتا ہے تھرڈ رینک. تو رینک تھرڈ یا ٹو سیکنڈ آیا، اس کے نیچے نہیں آیا کبھی. دیکھیے رینک وونک میں یہ سمجھتا ہوں کہ بس آپ محنت سے پڑھتے رہیے. رینک وونک تو ہمارے نزدیک کوئی وہ ویلیو نہیں رکھتے. ہم رینک سے جج نہیں کرتے کسی کو. خود آ گیا میرا، وہ اللہ کی طرف سے فضل تھا، ورنہ جج نہیں کرتے. جیسے اگر آپ کا کچھ بھی نہیں آ رہا ہے، پھر بھی میں آپ کی صلاحیت دیکھوں گا، ایبلٹی دیکھوں گا. ہو سکتا ہے کہ آپ کا رینک نہیں آتا تھا، چونکہ ایگزام میں کیا ہوتا ہے کہ آپ پر اچانک سے یہ ہوتا ہے کہ یار یہ تو میں دیکھ کے گیا تو یہی آ گیا، تو تکا لگتا ہے اکثر ایگزام میں. کیسے کیسے جو پورے سال پڑھنے نہیں آ رہا، تکا لگ کر ان کو فرسٹ رینک آ جا رہا ہے. تو ایگزام سے کیسے جج کر سکتے ہیں؟ پوری دنیا ایگزام سے اور رزلٹ سے جج کر رہی ہے. جبکہ بھائی صاحب اتنا محنتی لڑکا تھا، وہ اینڈ مومنٹ پہ اس کو وہ سوال کا جواب نہیں آیا ایگزامینیشن ہال کے اندر، تو وہ نہیں مارکس لا پایا. میرے ساتھ ایسے ہوتا تھا، میرا فرسٹ کبھی نہیں آیا. تو اگر آ بھی جاتا تو اتنی زیادہ خوشی نہیں اور غم بھی نہیں ہوتا. کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ ہم کو محنت کرنا ہے، ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے محنت پر ہونا چاہیے، اپنی پورے پروسیس پہ ہونا چاہیے. تو یہاں 5 مہینے میں آپ کو پورے پروسیس کرایا جائے گا، آپ کو محنت کرائی جائے گی. پھر ایگزام جو لیا جائے گا وہ اس لیے کہ آپ کو ایک شوق پیدا ہو، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ دے دیا جائے، اس کا بہانہ ہے. ورنہ آپ کو مطلب ایگزام میں اینڈ مومنٹ اگر آپ نہیں بھی بتا پائے، میں دیکھوں گا اپنے پورا 5 مہینہ کس طریقے سے پڑھا ہے، وہ اصل ہے. تو یہ ہمارے سارے رزلٹ یہاں پر موجود ہے. جیسے کہ عربی دوم کا رزلٹ ہے، یہاں بھی 100 نمبر ہے. عربی چاروں کا رزلٹ ہے، یہاں دوم نمبر ہے. یہ 5th ایئر کا رزلٹ ہے جس کے اندر دوم سیکنڈ رینک ہے. سارے مارکس بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد لاک ڈاؤن آ گیا. پھر اس کے بعد فائنل ایئر جس کو دور حدیث کہا جاتا ہے. بخاری، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، ساری کتابیں ساری نظر آ رہی ہیں آپ کو. اس کے اندر بھی دوم رینک آیا ہے. پھر اس کے بعد افتاء کا ہے. یہ سارے رزلٹ وغیرہ ہے. تو پراپر طریقے سے پڑھائی ہو رکھی ہے. ٹھیک ہے. تو آج کی اس کلاس کو ہم یہیں اینڈ کرتے ہیں، جس کے اندر آج ہم نے جانا، آپ کو بتایا، اور کل جو ریکارڈنگ سنیں گے وہ بھی جانیں گے کہ بیسک طور پر ہم نے کورس کا انٹروڈکشن بھی آپ کے سامنے دے دیا. رولس اور ریگولیشن کو بھی آپ نے جان لیا، میرے بارے میں بھی کچھ آپ جان چکے ہیں. انشاءاللہ کل سے باقاعدہ اور باضابطہ ہم دروس اللغت العربیہ کی سٹارٹنگ کریں گے، جس کے اندر فرسٹ لیسن سے سٹارٹ کر دیں گے ہم، جس کے اندر ہم تھوڑا بہت اس آتھر کے بارے میں جانیں گے، کتاب کے بارے میں جانیں گے، اور اسٹارٹ کر دیں گے پڑھنا. ٹھیک ہے. تو آج کی کلاس کو یہاں پر اینڈ کرتے ہیں. اور تقریباً یہ جو پروسیس ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں لائیو کے بعد پروسیس ہوگا کلاس کا، 1 ڈیڑھ گھنٹہ لگ جاتا ہے. تو ریکارڈنگ آپ یہ مان کے چلیے کہ 10
11 بجے کے بعد یہ آپ کو ملیں گی روزانہ کی. اس سے پہلے آپ کوئی پرسنلی میسج نہ کریں مجھے صاحب ریکارڈنگ نہیں آئی، کیونکہ اس کے بعد پھر کلاس تو 11 بجے کے بعد فارغ ہوں گے. اس کے بعد ریکارڈنگ کی جو پروسیس ہوتا ہے رینڈنگ ہوتی ہے آٹومیٹکلی ہو جاتی ہے پوری. اس کے بعد پھر انشاءاللہ آپ کو 12 بجے سے پہلے کوشش کی جائے کہ رات ہی میں دے دی جائے، ورنہ فجر کے بعد تو آپ کو ریکارڈنگ مل ہی جائے گی انشاءاللہ. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.